قرآن ہے آپ کے پاس، یہدی یہ ہدایت دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، للتی اس طرف، ہیا جو کہ کیا ہے، اقوم مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، ایگزیجریٹڈ ورژن ہے کہ سب سے سیدھا راستہ ہے، اقوام جو کہ قائم رہنے والا ہے، کبھی بھی نہیں گرے گا، کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بھی ڈسٹروائے نہیں ہوگا، کبھی بھی رون نہیں ہوگا، اقوام۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ایسے راستے کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے جو کہ پرفیکٹ ہے۔ کتنی ہمیں انتظار ہوتا ہے نا، ہم کیسے مشورے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے کام جو ہیں اس کی طرف ہم رہنمائی لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں کہ صحیح سے ہم نہ کوئی مشورہ دے دیں، ہمیں صحیح سے ہمیں کوئی ایسا بات بتائیں کہ ہمیں نقصان نہ ہو، پرفیکٹ آئیڈیا دیں اور کیسے امپروو کریں اور کیسے جو ہے نا اس چیز کو بیٹر کر سکتے ہیں۔ لوگوں سے کتنے مشورے لے رہے ہوتے ہیں، بار بار ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے قرآن جو کہ یہدی للتی ہی اقوم، تمہیں ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو کہ اس اقوم ہے، قائم ہے، اسٹیبلشڈ ہے آلریڈی، بس تمہیں اس پہ اب جو ہے وہ چلنا ہے۔ تو جو لوگ چلیں گے ان کے لیے کیا ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، تو بشارت دے دیجیے ایسے مومنوں کو، ایمان لانے والے ہوں گے اور وہ راستے پہ چلنے والے ہوں گے، تو صرف ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا اور صرف راستے پہ چلنا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اس راستے پہ چلنے والے اگر ایمان والے ہوں گے تو ان کے لیے بشارت ہے، الذین، وہ لوگ، یعملون، جو مل کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب لوگ مل کے کر رہے ہوں گے، کسی ایک یا دو کے کرنے سے نہیں ہوگا، الصالحاتی، نیک کام، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے اجر ہے، ریوارڈ ہے، جاری رہے گا، اجر جو ہے وہ جاری سے نکلا ہے، ایسا اجر جو ان کو ملتا ہی چلا جائے گا۔ ہم دنیا میں کوئی ایک اچھا کام کرتے ہیں تو اچھا کام کرتے ہیں تو کوئی بہت انسینٹیو مل گیا یا بونس مل جاتا ہے یا چار لوگ تعریفیں کر دیتے ہیں، پھر کسی کو کبھی سالوں بعد خیال آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے کہ اچھا ہاں تم نے وہ نیکی کی تھی، تم نے وہ اچھا کام کیا تھا، تم نے وہ فرسٹ پوزیشن لی تھی، ڈسٹنکشن لی تھی، کبھی کبھی کوئی یاد کر لیتا ہے۔ لیکن اجرن کبیرہ کا مطلب ہے کہ ایسا اجر جو کہ بہت بڑا بھی ہو اور مستقل ہو، مستقل اس کا فروٹ آپ کھا رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو واقعی ہمارے لیے جو ہے وہ حاذ القرآن یہدی للتی اقوم جو ہے اس کو بنا دیں کہ ہم اس پہ ایمان رکھنے والے بھی ہوں اور عمل کرنے والے بھی ہوں اور اسے اجر سمیٹنے والے بھی ہوں۔ جن بچوں کے ماں باپ ڈاکٹر ہوتے ہیں یا کسی اور پروفیشن میں ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، تو بچے ڈاکٹر انجینئر نہیں کہلاتے ہیں، کہلاتے ہیں؟ اگر کسی کا کوئی ڈاکٹر ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا یا کسی کے فادر مدر ڈاکٹر ہیں یا ٹیچر ہیں یا انجینئر ہیں تو آپ کے بچے کہلائیں گے کہ ٹیچر کی بیٹی جو ہے وہ بھی ٹیچر ہے، یا ڈاکٹر کا بیٹا جو ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، یا انجینئر کا بیٹا وہ بھی انجینئر ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ تو بچے انجینئر ڈاکٹر نہیں کہلاتے ہیں، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، بچوں کو بھی اس کریئر میں لگانا پڑتا ہے، وہ علم سکھانا پڑتا ہے کہ بیٹا آپ نے بھی یہ ڈگری لینی ہے، بلکہ اب آپ نے اور اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا جو دیا ہوا دین ہے نا، وہ بھی بغیر علم کے ہم نے نہیں لینا ہے۔ جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دین دے دیا ہے نا، وہ دین ہم کیسے لے سکتے ہیں اور ہم مسلمان بھی کہلا لیں؟ ڈاکٹر انجینئر تو ہم نہیں کہلا سکتے، اگر میرے ابو بھی اور ان کے ابو بھی اور ان کے ابو بھی ڈاکٹر ہوں تب بھی میں یہ کریڈٹ نہیں لے سکتی ہوں، یہ ٹائٹل نہیں رکھ سکتی ہوں کہ میں ڈاکٹر رہوں، ڈاکٹر یوشا جا رہی ہیں یا ٹیچر یوشا جا رہی ہیں یا انجینئر یوشا جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دین بھی بالکل ہی ایسا ہے کہ دین ہر انسان نے اپنا خود سیکھنا ہے، اس کا ٹائٹل اس نے خود بنانا ہے، اور دین میں آپ کی اپنی یونیکنس یا اسپیشلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کس کام میں ماہر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ٹیلنٹ دی ہے۔ آپ بول بہت اچھا سکتے ہیں، آپ لکھ بہت اچھا سکتے ہیں، آپ سپروائز بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ پروموٹ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو ہر انسان کی جو کیپیسٹی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ٹیلنٹ دیا ہے، اس طریقے سے وہ اپنے دین کو پھیلائے گا۔ تو علم حاصل کرنا ہے اس شعبے میں بھی، کس شعبے میں بھی؟ قرآن کے شعبے میں بھی، دین کے شعبے میں بھی، ٹھیک ہے۔ ریسیپیز تک ہم ماڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے تک ہم ماڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے کپڑے پہنتا ہے کوئی؟ کبھی بھی نہیں پہنتے ہیں۔ ان کی ریسیپیز فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ نئے نئے طریقے، نئی نئی ٹیبل سیٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، ماڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے اور گھر والے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ واہ اس نے تو مجھ سے بھی اچھا کام کیا ہے۔ دین کے معاملے میں آ کے ہم پتہ نہیں کیوں اتنے ڈفر سے ہو جاتے ہیں اور دماغ ہی نہیں کام کرتا، یا شاید ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں بڑی ہی کوئی مشقت ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، جو قومیں ان کو فالو کرتی آ رہی ہیں وہ سب کامیاب ہوئی ہیں، اور جو نہیں کرتی ہوئی آئیں ان کو عذاب دیا۔ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو جتنا ہم علم سیکھیں گے اتنا ہی ہمیں اپنی جہالت کا علم ہوگا، اور اتنا ہی ہم مزید علم کا شعور ہمیں آئے گا، ہمیں ادب آئے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہوں لیکن اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ہو۔ جو ہمارے پاس پی پی ٹی ہمارے سامنے اگر لگا دی جائے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ابھی ہم نے علوم القرآن میں مضامین قرآن دیکھے تھے، اور مضامین قرآن کا مطلب ہے کہ قرآن میں ٹاپکس کون کون سے تھے، اور قرآن میں ہمارے سامنے ہم نے جو کیا تھا احکامات کیے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں
جو کچھ کمانڈز دی ہوئی ہیں جو کہ ہمیں وہ حکم کے درجے پر ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پوچھ ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ جو بھی معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ شکر ادا کرو، تفرقے میں نہ پڑو، لا تفرقو، اور شرک نہ کرو، یہ جو بھی اور ہمارے پاس احکامات آتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی پوچھ ہوگی، تو ان کو ہم فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتے، ان کو ہم ایسے کیجول نہیں لے سکتے، کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرو، کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ امر بھی ہے اور نواہی بھی ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ڈوز بھی ہیں اور ڈونٹس بھی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف کرنے کے کام کر لیے اور جو منع کیا جا رہا ہے جس کام سے اس پہ ہم سن نہیں رہے، یا جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ تو ہم رک گئے، اور جو کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا جائے تو وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کی ہمیں قرآن سے جو ہے وہ ڈیٹیلز لینی پڑیں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھا مقاسمات علم المناظرہ ڈیبیٹ، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ٹرین کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے، اور وہ بھی مسلمز نان مسلمز، خاص طور پہ نان مسلمز کے جو ہے نا ہمارے پاس یہاں پہ ایسے ڈیبیٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں، جو کہ کیا ہے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے کہ نا لوگ جان گئے ہیں کہ قرآن میں نا تمام ادیان کے خلاف دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ قرآن پڑھیں گے نا آپ کے پاس سیرہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس آئے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے کہ یہ جو آپ کے ساتھ اب ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا تو اب آپ یہ ان کو بولیں، تو وہ وہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیرہ میں پڑھیں گے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹرینڈ کر رہے تھے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے ریفرنسز ملیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں کہ ادیان جو ہیں وہ کس طریقے سے غلط ادیان یا شرک پہ مبنی جو دین ہوتے ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن میں خود دے رہے ہیں ان ادیان کے خلاف۔ اس لیے جو لوگ ہیں نا وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، کون سے لوگ جو نان مسلمز ہیں وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں کہ جو ہے نا یہاں پہ تو ہمارے جو ہے وہ سب چیزیں کرپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے، ہمیں ایکسپوزڈ کر دیں گے، اور جن کے پاس کتاب ہے جو کہ ہم لوگ ہیں مسلمان لوگ ہیں، تو ہمیں بھی نا ان لوگوں نے کہاں لگا دیا، ہمیں صرف ٹیکسٹ پہ لگا دیے، تراجم پہ لگا دیے، ٹرانسلیشنز پہ لگا دیے، اب ہم قرآن عربی پڑھتے ہیں جو کہ ہمیں آتی ہے نہیں آتی، عربی ہمیں آتی ہی نہیں ہے، اور پھر اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا جو کہ اگر جیسے فار ایگزامپل فرینچ ہے، ٹھیک ہے، اب فرینچ کو میں ٹرانسلیٹ کروں گی تو میں اپنی ذہن سے کروں گی، وہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا، تو عربی کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قرآن ہے وہ عربک لینگویج ہے، تو عربک لینگویج سیکھنا، اس کی ڈیپتھ میں جانا اور پھر سمجھنا کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین میں حمد جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ شکر نہیں ہے، یہ تعریف اور شکر کا کمبینیشن ہے، کہ اس میں آپ کی شکر بھی ہوگی اور تعریف بھی ہوگی، شکر گزاری بھی کا جذبہ بھی ہوگا اور تعریف بھی ہوگی، جیسے میں کسی کو کہوں کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، اس میں شکر نہیں ہے، یا میں کسی کو بولوں تھینک یو، اس میں تعریف نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں عربک پتہ ہونی چاہیے، لیکن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں صرف جو ہے وہ ٹیکسٹ پہ لگا دیے یا غلط معنی پہ لگا دیے، صرف تلاوت پہ لگا دیے، اب ہم مسلمان جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تلاوت پہ فوکس کر رہے ہیں، تو اگر مسلمان یہ سمجھ گئے نا کہ اپنی کتاب کو، یعنی کہ اپنی کتاب کے کو ہی سمجھنا شروع ہو گئے، اس پہ عمل کرنا شروع ہو گئے، تو یہ قابض ہو جائیں گے، پتہ ہے ان لوگوں کو، نان مسلم جتنے بھی ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ پھر قابض ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قرآن ایسی پاور دیتا ہے ان کو۔ تو جو لوگ یہ سمجھ گئے ہیں نا، جو قرآن سمجھ گئے ہیں، لٹرلی آپ کو اپنی زندگی میں ایسے علماء نظر آئیں گے، ایسے اسکالرز نظر آئیں گے، ایسے لوگ نظر آئیں گے جو قرآن سمجھ گئے ہیں، ان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے، وہ پھر ریورٹ نہیں ہوتے، وہ واپس نہیں جاتے۔ اگر آپ دیکھیں جنید جمشید کی چھوٹی سی مثال ہے، جب وہ دین پر آئے تو ان کے لیے فلم بنی، ٹھیک ہے، اتنا بڑا ان کے لیے کنٹروورسی بنائی گئی کہ میوزک حرام نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن جو انسان دین سمجھ جائے نا اس کو واپس لانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، جو دین کو واقعی لٹرلی قرآن کے تھرو سمجھے، کسی کے بتائے ہوئے فرقوں پہ، کسی پیر بابا کے بتائے ہوئے طریقوں پہ نہ سمجھے، بلکہ قرآن کو قرآن ہی سمجھے اور اس کا اللہ سے کنیکشن ہو جائے، تو ان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا وہ الگ ہی لیول کا ہوتا ہے۔ تو ہم سب ادیان سے محبت نہیں کر سکتے، مسلمان سب ادیان سے محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی کتاب دلالت کرتی ہے، نفرت پیدا کرتی ہے شرک کے خلاف، کن کی، مسلمانوں کی کتاب، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں صرف انٹلیکچوئل وارفیئر کی طرف جانا ہے، اب ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں طیارے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بنیاد و مرصوص جو ہے نا وہ صرف اس کے لیے کوئی مشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آرمی یا ایک ایئر فورس کا جو جتھا ہے وہ جا کے یہ کام کرے، بلکہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنیاد و مرصوص اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا، تو ہم کیسے دیوار بن سکتے ہیں، بجیسے کہ ہم نے دیواریں کھڑی کر لی ہیں اپنے آس پاس، دلوں میں دیواریں کھڑی کر لی ہیں، ذہنوں میں دیواریں کھڑی کر لی ہیں، گھروں میں دیواریں کھڑی کر لی ہیں، ملکوں میں سرحدوں میں دیواریں کھڑی کر لی ہیں، تو بنیاد و مرصوص کا مطلب ہے کہ یو اے میں بیٹھی ہوئی جو لڑکی ہے وہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، سرگودا، ملتان، پنڈی اور امریکہ، نیو یارک میں، یو کے میں بیٹھی ہوئی سب ایک کنیکٹڈ ہوں آپس میں، ان کی آپس میں جو ہے وہ ایسی طاقت ہو کہ یہ تھرو قرآن ایک دوسرے سے جو ہے کنیکٹ ہو پائیں، تو بالکل ایسے ہی ساری دنیا جو ہے وہ
اگر قرآن پڑھنا شروع کر دے تو خود ہی فیصلہ کر لے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن ہمیں وظیفوں سے فرصت ہی نہیں مل رہی، ہمیں تو وظیفوں پہ لگا کے رکھا ہوا ہے، عصر کے بعد یہ وظیفے کر لو، کوئی غم آئے تو لا الہ الا انت سبحانک کا پڑھ لو، فلاں موقع آئے تو نصر اللہ فتح قریب بڑی دعا پڑھ لو، فلاں موقع آئے تو انا اعطیناک الکوثر پڑھ لو، فلاں موقع آئے تو یہ پڑھ لو، کسی دشمن نے اٹیک کر دیا تو یہ اذکار کر لو، ہمیں ان چیزوں میں لگا کے رکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ تو ہمارے اپنے اصلاح کے لیے تھی، ہماری اپنی انٹلیکچوئل وارفیئر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری تھی۔ کرسچن چلتے پھرتے جو ہیں اخلاق سے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، ان کو اجازت ہے کرنے کی، مسلمان نہیں کر سکتا، مسلمان تبلیغ کرتا ہے تو اس کو ٹیررسٹ بنا دیتے ہیں اور ان کی بد اخلاقی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی مسلمانوں کو دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ہے وہ جتنی بھی میڈیا کے تھرو، پاکستانی میڈیا بھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی، آپ دیکھیں گے کہ پاکستانیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کوئی یہ غلط کام ہوگا نا، اس کو ایسا ہائی لائٹ کریں گے، اتنا اس کو وائرل کریں گے لوگوں میں، اس کو جو اسلاموفوبیا کریٹ کر دیں گے لوگوں میں، اور اچھی چیزیں نہیں بتائیں گے۔ حالانکہ آپ دیکھیں میڈیا میں جب بھی میں کبھی نیوز پڑھ سے دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک انسان نے جو ہے نا کسی ریڈی والے کو تنگ کیا ہوگا یا کسی نے ایک گاڑی کو ہٹ کیا ہوگا، وہ پورے دن وائرل ہو رہی ہوتی ہے، 2 دن وائرل چلتا ہے وہ اس کا نا۔ تو کیا پورے پاکستان میں بس یہ 2 لوگ تھے؟ کوئی اور اچھا کام نہیں ہو رہا تھا، کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو کسی کی مدد کر رہا ہو، کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو کسی بیمار کو، مریض کو، کوئی ایدھی کی ایمبولینس دکھا دیتے، کوئی چھپا کی کوئی چیز دکھا دیتے، کم از کم یہ تو ریناؤنڈ ہی ہیں۔ لیکن ہمیں اگر 1-2 ایکسیڈنٹ ہو گئے یا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہے تو اس کو نیوز ضرور بتائیں کہ ہاں ایسا معاملہ ہو رہا ہے، اور اس پہ لوگ علماء بیٹھ کے کریں کہ بھئی یہ اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، کیسے سزا ملنی چاہیے، ختم۔ لیکن اس کو صبح شام وائرل کریں گے، ہم بھی سب کو فارورڈ کریں گے کہ پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے۔ وہ 2 لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، جو معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم کو بھی کچھ بھی نہیں کرنے دیتے۔ یہ بالکل ایک جو ہے نا انٹلیکچولی ہمارے ساتھ یہ ان کی وارفیئر چل رہی ہے، اور ہم اتنے ہی ڈم بنے ہوئے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اب جو ہمارے پاس آتا ہے ڈیبیٹ اور ڈسپیوشن، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیبیٹ ہم نے قرآن سے چلا سیکھیں گے، سیرہ میں آپ لوگوں کو اس کی بہترین طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن کے تھرو ہم بتائیں گے کہ آرگیومنٹ کیسے پیش کرنا ہوتا ہے اپنا، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ہم لوگوں سے کیسے بحث مباحثہ کر سکتے ہیں اور کتنی بات کر سکتے ہیں، کیسے بات کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ہمارے سامنے اس وقت آئے گا۔ اب ہمارے پاس آج جو ہے وہ یہ ہے کہ علم التذکیر بالآلائی۔ علم التذکیر بالآلائی کا مطلب ہے کہ ایسا علم جو کہ ریمائنڈر دے ساتھ آلائی نعمتوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور یہ ریمائنڈر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمتیں اور اس سے زندگی کا سبق یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کچھ آیات اتاری ہیں جن کو پڑھ کر اس پر ہمیں نا پیار آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمارے لیے آیتیں اتاری ہیں اور ہمیں احساس دلا رہے ہیں، ہمیں بھولنے نہیں دے رہے ہیں کہ جیسے امی سے کوئی جھگڑا ہو جائے، ابو سے کوئی جھگڑا ہو جائے، شوہر سے کوئی جھگڑا ہو جائے، بیوی سے کوئی جھگڑا ہو جائے، یا کوئی بھول جائے ہم ان کی نعمتیں، تو وہ ہمیں کہ اچھا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا، تو بڑے پیارے سے انداز میں کوئی ہمیں ریمائنڈ کرائے نا کہ ہم تمہارے ساتھ اچھا بھی معاملہ کرتے ہیں، یا تم یہ کہ تم ناراض ہو تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ وہیں چلیں جہاں پہ پہلے میں تمہیں کہیں ہم تمہیں لے کے گئے تھے یا تمہیں وہ چیز دلائی تھی، تو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ اتنے بھی برے لوگ نہیں۔ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں نا ایسی آیتیں اتارتے ہیں جو کہ ہمیں سکون دیتی ہیں، ہمیں ریمائنڈر دیتی ہیں، کیونکہ ہم ناراض ہو کے نا اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے ناراض ہو کے اپنی ہی ذات کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو جو ہے وہ پولیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، سکون دیتے ہیں ان آیات سے۔ میوزک سننے سے نہیں سکون آتا ہے، اصل مومن تنہائی کا مومن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کو یاد کرے تو اس کو رونا آ جائے، وہ اللہ کے بارے میں سوچے تو اس کو آنسو نکل آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر بھی پروٹیکٹڈ رکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پھر بھی نعمتوں سے جو ہے وہ اس کی بھرمار کی ہوئی ہے۔ ایک نعمت اگر چلی گئی ہے، ایک نقصان اگر ہوا ہے، تو ابھی بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جو گنی جا سکتی ہیں۔ تو 10 لوگ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 10 لوگ یا 5 لوگ بائی ڈیزائن ہمیں اللہ یاد کروائیں تو ہمیں اللہ یاد آئے۔ ایسا ایمان کس کام کا پھر، کہ ہمیں جو ہے نا کوئی آ کے کہے کہ یوشا دیکھو اپنی آنکھیں، یا ثنا دیکھو تمہارے ہاتھ بھی ہیں یا پاؤں بھی ہیں، تو ثنا کو یاد آئے کہ ہاں میں تو ہٹی کٹی ہوں اور میں تو نعمتوں سے بھری ہوئی ہوں۔ نہیں، قرآن آپ کو خود ایسی نعمتیں یاد کراتا ہے بار بار۔ تو جب آپ ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمتیں یاد کروا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ ہی اپنی نعمتیں یاد کراتا ہے۔ اگر تو مجھے ضرورت پڑے کہ مجھے کوئی انسان آ کے کہے کہ دیکھو رو نہیں، چلو یہ بات یاد کرو، چلو رو نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی، تو یہ کوئی ایمان مزے کا نہیں ایمان ہے، ٹھیک ہے، یہ میں سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں اس ایمان میں۔ اس کا مطلب ہے میں لوگوں کی جو ہوں نا محتاج ہوں کہ وہ مجھے آ کے میری نعمتوں یا میرے پازیٹیوٹی کو مجھے یاد کریں۔ تو ایسا ایمان کسی بھی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ ریمائنڈر ہیں۔ اور سب سے بڑی بلیسنگ کیا ہے؟ ہمارا وجود،
اور ہمارے ارد-گرد جو نعمتیں ہیں صرف ان کو ہی ہم دیکھ لیں تو اللہ کا شکر کرنے پر شکر کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ جانتا ہے کہ کتنی قدر ہے نا آنکھوں کی، جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ جانتا ہے اولاد کی قدر، تو وہ حسرتیں لیتے ہیں نا لوگوں سے، اس علم کے ذریعے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سے علم کے ذریعے؟ کہ جو میں نے سب لوگوں پہ کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوں، فار ایگزامپل امیروں کی نعمتیں صرف بتائی ہوں تو غریب اسے ریلیٹ نہ کر سکیں، یا غریبوں کو بتایا ہو کہ یہ نعمتیں ہیں تو مس کر رہے ہو، مثال دی ہو ہم ایسی، تو غریب انسان جو ہے وہ کہے گا اچھا یہ نعمت ہوتی تو میں بھی انجوائے کرتا، گاڑی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گاڑی کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے نا وہ بنگلوں کا ذکر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے نا وہ برانڈڈ کپڑوں کا ذکر کیا ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جنرل سا نعمتوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں، جو کہ کیا ہے کہ سب انسانوں سے ریلیٹ کر سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ڈرامے بن رہے ہیں نا، جو ڈرامے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ڈرامے میں کیا دکھاتے ہیں؟ وہ سوسائٹی کے چند افراد کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈرامے، کہ کوئی بہت امیر ہے، کسی کے گھر میں جو ہے نا وہ بڑا ہی کوئی لیوش لائف سٹائل ہے، یا کوئی بہت ہی غریب ہے، اور وہ دکھا کس کے رہے ہوتے ہیں؟ چند افراد کا لائف سٹائل 99% لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ میرا تو لائف سٹائل ویسا نہیں ہے، آپ میں سے بھی بہت سو کا لائف سٹائل ایسا نہیں ہوگا، 99% لوگوں کا لائف سٹائل ویسا نہیں ہے، کچھ 1% لوگوں کا لائف سٹائل ویسا ہوتا ہے، وہ دکھا رہے ہوتے ہیں ہمیں ٹی وی پہ، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اچھا یہ نعمتیں ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں کیا مثال دے رہے ہوتے ہیں؟ ایسی مثال دیتے ہیں جس میں امیر غریب مرد عورت چھوٹا بڑا سب اس کو ریلیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، بارش پہاڑ سورج، اب مجھے بتائیں اس کے لیے امیر ہونا ضروری ہے، غریب ہونا ضروری ہے؟ نہیں، سورج پہاڑ یہ سب چیزیں نعمتیں ایسی ہیں جو ہر کوئی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے، تو دل کا سکون دل کا قرار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کوئی بھی معاملہ میرے سامنے آئے تو میں اپنے اللہ یا اپنے دل سے خود پوچھوں کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور کسی بھی معاملے میں ہمیں اللہ کی یاد آ جائے اور اللہ یاد آ جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ پھر غلط سٹیپ نہیں لیتا ہے نا، فوراً اس کو نا وارننگ مل جاتی ہے کہ ارے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ نعمتوں سے نواز دیا، تو اس کا غلط سٹیپ اگر ہم پھر بھی نہ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہوتے ہیں، نعمتوں کے تھرو ریمائنڈر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے بھی جو ہے ریمائنڈر نہ لیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے کہ ہم اپنے واقعات سے اپنے حالات سے سبق نہیں لیتے، تو کیا کرتے ہیں؟ نقصان ہوتا ہے تو تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری چیزوں کا حل کیا ہے؟ تسبیح، اب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تسبیح کرتی ہوں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو تو ریمائنڈرز تمہیں مل رہا ہے نا قرآن میں، ایکچولی یہ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ تمہیں تسلی دیں گے، تمہارے دل کو قرار دیں گے۔ ہم نے دل کا قرار ڈھونڈ لیا ہے تسبیحوں میں، تسبیح جو ہے وہ صرف سپلیمنٹ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنے دل کو سکون کے لیے ہمیں صرف ریمائنڈرز ہی کام آتے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس ہم ایسا کوئی بلنڈر کر رہے ہوتے ہیں، ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سیدھا کر لو تو تمہارا دل سکون میں آ جائے گا، اپنے دل سے پوچھا کریں، اپنے اللہ سے پوچھا کریں کہ یہ صحیح تھا کہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ کی یاد آ جائے تو انسان غلط سٹیپ نہیں لے گا، اور اذکار میں پھر ساری عمر نہیں بیٹھا رہے گا کہ سکون ملے، اور ہم جو ہے نا یاد کر کے اللہ کی نعمتوں کو الحمدللہ الحمدللہ پتہ نہیں مجھے یاد کرنی پڑیں گی نعمتیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تذکیر بالاعلیٰ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرا کے نصیحت دینا یا نصیحت حاصل کرنا، یہ ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تذکیر کا مطلب ہے یاد دلانا، اور اعلیٰ کا مطلب ہے کہ ایسی نعمتیں جو کہ زندگی کا سبق بھی دیں ہمیں، ایسی نعمتیں جو ہمیں اللہ سے کنیکٹ کریں، ایسی نعمتیں نہیں جو ہمیں تکبر میں لے آئیں یا ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھیں ہی نہ، بلکہ ایسی نعمتیں جو ہمیں کچھ سبق دیں، وہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں جب بھی کوئی نعمت کا ذکر کیا، بارش کا پہاڑ کا ہمارے جسم کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ہمیں سکھانے کے لیے جو ہے نا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھا کے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، تو اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طرح قائم کرنا ہے، تو اس علم کے ذریعے جو کہ کیا ہے تذکیر بالاعلیٰ اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمام انسانوں کو مہذب بنایا ہے میں نے، اور اس لیے ہر بندہ نعمت کو حاصل کرے تو کرے، لیکن حاصل کرنے کے بعد نہ تو اس کو ضائع کرے، نہ ہی اس کا اندھا دھند استعمال کرے، نہ اس کی ناقدری کرے، یہی انسان کو مہذب بناتا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ہم اس کی قدر کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان نعمتوں کا جو ذکر ہے وہ جنرلی سب کے لیے ہے، شہری زندگی دیہاتی زندگی کے لیے ہے، یعنی کہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں، عرب ہیں عجم ہیں، عوام کی جو اکثریت ہے وہ مکمل طور پہ سمجھ جائے کہ وہ سب نعمتیں ان کو مل رہی ہیں،
ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتوں کا ذکر انسانوں کو کرتے ہیں نا، تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین بنائی، زمین سے مختلف چیزیں اگائیں، تم اسے کھاتے ہو، پھر اس طرح تمہاری نشو و نما ہوتی ہے، ہوا ہے، سورج ہے، چاند ہے، یعنی وہ سب نعمتیں ہیں جن سے تمام لوگ یکساں فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو عام پبلک محروم ہو جائے اور بادشاہ فائدہ اٹھائے تو ریلیٹ کر سکے گا کوئی بھی انسان؟ تو نہیں کر سکے گا۔ تو بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم سب یکساں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو جو مانتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو نہیں مانتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ لیکن باقی کچھ خاص چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ بطور نعمت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چند لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے ہیں۔ جو کیا ہوتا ہے کہ وہ بندے اپنی چوائس پر، بائی چوائس، اپنی محنت پر اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن حاصل کر لیتے ہیں، اپنے زندگیوں کو جو ہے وہ اس راہ پہ لے آتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، وہ علماء بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے نیک لوگ بن جاتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کو دے کر، اللہ کی نعمتوں کو پا کر، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اپنے نفس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مزید پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی اپنی عقل کے ذریعے، اپنی سمجھ کے ذریعے، فہم کے ذریعے ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے دل میں کم از کم اس چیز کو لائے جس کو اللہ کی یاد کہتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ آپ کو کتنا یاد آتا ہے؟ آپ اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے، آج کل آپ فروٹس کھا رہے ہوں گے تو کوئی بھی آم کھاتے ہوئے آپ کو کیسے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایسے جو ہے نا اتنی سے بیج سے جو ہے وہ آم بنا لیتے ہیں، مینگو بنا لیتے ہیں۔ وہ سویٹ ہوتا ہے، یلو کلر کا ہوتا ہے، اس کا باہر سے چھلکا گرین یا یلو ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسٹرابیریز آتی ہیں یا فالسے آتے ہیں، اور بھی جو پھل، اب تو گرمیوں میں تو ماشاء اللہ پھلوں کی اتنی بھرمار ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے ہمیں، یا ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، پچھلے سال کیا ریٹ تھا آم کا اور اس سال کیا ریٹ ہے آم کا، اور فالسے کتنے خراب آ گئے، اور جامن جو ہیں وہ تو کچے نکل آئے اور وہ جو ہے کڑوے نکل آئے۔ تو ہمیں ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم یا کھانے پینے کی چیزیں یا اپنے اولاد کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا یاد آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ جو تھوڑے سے بندے ہیں، یہ بہت تھوڑا، یہ شکر گزار جو ہیں، یہ ان کی ایک نعمت ہے جس کی وجہ سے شکر گزاری کر رہے ہیں، یعنی کہ ان نعمتوں کو پا کے یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے کہ اس کے لیے شکر گزار انسان بن جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں استعمال کرتے ہیں ایک ایسی آیت جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے ان کو عطا کی اولاد، ہم نے ان کو نبوت دی، ہم نے ان کو بادشاہت دی، ٹھیک ہے؟ ڈفرینٹ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا آتینا، اس طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو اولاد دی، ہم نے ان کو جو ہے نا بادشاہت دی، ہم نے ان کو نبوت دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو نہیں دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ایک ساتھ، جیسے ہم سورہ لقمان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکمت سب کو نہیں دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شکر گزاری کرنے کی وجہ سے یا حکمت ملی تو اس کی وجہ سے شکر گزاری کی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتے ہیں۔ تو جن کو نہیں دی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں میں نے بادشاہت دی، تو یہ تو میں نے سب کو نہیں دی، چند لوگوں کو دی، تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے انہوں نے نعمتوں یعنی کہ اولیاء اللہ جو تھے یا علماء جو تھے، وہ انہوں نے ان نعمتوں سے کوئی خاص بینیفٹ حاصل کیا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی سورج کا فائدہ اٹھا رہے تھے، میں بھی اٹھا رہی تھی، چاند بھی کا فائدہ اٹھا رہے تھے، چاند کی روشنی کا میں بھی اٹھا رہی تھی، بارش کا فائدہ اٹھا رہے تھے، میں بھی اٹھا رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے زیادہ بینیفٹ حاصل کر لیے، زیادہ فائدے اٹھا لیے، تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، خاص ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں بائی چوائس وہ کام نہیں کر رہی ہوں، تو پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ان نعمتوں کو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے خاص کنیکٹ کر سکتی ہوں۔ یہ زندگی میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت پالیٹکس کر رہی ہے، یہ بہت زیادہ نا کسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے، یہ نا ساس کے ساتھ بہت ہی زیادہ جو ہے نا نمبر بڑھا رہی ہے اپنے، ہے نا، یا ٹیچر کے ساتھ بڑی نمبر بڑھا رہی ہے یہ لڑکی، تو اس کے نمبر یعنی کہ نمبر بڑھانے کا مطلب ہے کہ وہ کچھ ایکسٹرا ہی کر رہی ہے جس کی وجہ سے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں۔ میں بھی، میری بھی ساس ہیں، اور میری ہو سکتا ہے دیورانی جٹھانی کی بھی ساس ہیں، وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ ایفرٹ کر کے ان کو خوش کر رہی ہوں اور میں ایفرٹ نہ کر رہی ہوں، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں منہ بنانے کی بجائے یا مائنڈ کرنے کی بجائے کہ وہ آگے بڑھ کے کیسے نمبر بنا رہی ہیں، یہ میں دیکھوں کہ اچھا میں اور کیسے کام جو ہے اس چیز کو کیسے یوٹیلائز کر سکتی ہوں، کیونکہ ساس تو خوش ہو رہی ہیں، یا امی تو خوش ہو رہی ہیں، یا سسر تو خوش ہو رہے ہیں، یا ابو تو خوش ہو رہے ہیں کسی بھی ایک چیز سے، میں ہوں جو اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہوں۔ تو اس لیے نعمتوں کا استعمال کر کے کیا کرنا ہے کہ یہ نعمتیں کھا کے میں صرف شکر گزار ہو رہی ہوں، یا میں واقعی ان کو بانٹ رہی ہوں، یا میں ان نعمتوں کو اچھے سے استعمال کر رہی ہوں، حکمت سے استعمال کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بادشاہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اتنے بڑے بادشاہ ہیں، تو ان کو نا لوگوں کا بادشاہ ہونا کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں لگتی ہے، ہمیں لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم بادشاہ نہیں ہوتے نا، تو ہمیں بادشاہ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے بادشاہت والی زندگیوں کی نعمتوں کا بہت زیادہ ذکر نہیں کرتے ہیں، ان کا ذکر ضرور کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اتنا ذکر کیا ہے جتنا بتانے کے لیے کہ ہاں ان لوگوں نے اس بادشاہت سے کیا فائدے اٹھائے،
جیسے ہم دیکھتے ہیں ذوالقرنین تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ تھا یا وہ جو جس طریقے سے رولر تھا، اس نے کیا کیا اس نعمت کا فائدہ اٹھا کے۔ اسی طریقے سے ہم فرعون کو دیکھتے ہیں، وہ بھی بادشاہ تھا لیکن اس نے کیا معاملہ کیا۔ تو ان نعمتوں کا ذکر ضروری کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اسپیسیفک جو میں نے کسی کو نعمت دی، تو ذوالقرنین نے کیا کیا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے ان ریسورسز کا استعمال کیا اور لوگوں کو، میجورٹی لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ جبکہ فرعون جو تھا اس نے انہی نعمتوں سے کیا کیا، لوگوں کو مروایا، بیٹوں کو مروایا اور خون خرابہ کیا، اور اپنی جو ہے نا انا ربکم الاعلیٰ والی کیٹیگری میں وہ آ گیا کہ میں رب ہوں۔ تو ہم تو اس کیٹیگری میں تو نہیں آ گئے۔ ہم ان نعمتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، یا ہم خدا بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص خاص نعمتیں کسی انسان کو دیتا ہے۔ ہم سب خاص لوگ ہیں، ہم سب جو ہیں ذہنی طور پہ عقل مند لوگ ہیں، ہم سب جو ہیں وہ صحت مند لوگ ہیں، اور ہم سب جو ہے نعمتوں میں ہی زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم کسی قید میں نہیں ہیں، ہم کسی تکلیف میں نہیں ہیں۔ جیسے اگر ہم اور ممالک میں دیکھیں تو وہاں پہ کس قدر جو ہے تکلیف کا معاملہ ہے کہ وہ کھل کے کوئی زندگی نہیں گزار سکتے نا۔ تو ہمارا تو ایسا بالکل بھی معاملہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کہ ان نعمتوں سے اچھی طرح پہچان لیں اپنے اللہ کو، اپنے رب کو مان لیں اور اپنی رب کی مان لیں، اور اپنی اس سے روح کی صفائی کریں، اپنی پاکیزگی حاصل کریں۔ اگر ہم یہ سب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کے ذریعے ہی ہمارے دلوں میں آ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ دل میں سکون دے دیں گے، ہماری روح پاک ہو جائے گی، یہیں سے ہوگی، ہمیں کوئی تھیراپی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں رب ہوں، میں کریم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ یہ ساری صفات کا علم اگر انسان کے پاس ہے تو پھر یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اگر میں یہی سوچوں گی اللہ تو مجھے دیتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو میرا نقصان کر دیا، تو پھر مجھے یہ نعمتیں بھی کبھی جیسے امی ابو سے ہم ناراض ہوتے ہیں نا، تو وہ ہماری کوئی بڑی بڑی چیزیں بھی لا دیں تو ہمارے دل میں اتنا گرج ہوتا ہے ان کے لیے نا، تو ہم ان کی نعمتوں کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ چھوٹی سی ان کی اسمائل بھی ہمیں بڑی ویلیویبل ہمیں لگتی ہے کہ اچھا آج تو ہم خوش ہیں اور ہم جو ہے نا امی کی قدر کر رہے ہیں، تو ان کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بھی ہم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ مطمئن رہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور جو صفات ہیں ان کو بار بار کہ اللہ تعالیٰ رب ہے میرے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، شکور ہے۔ تو جب ہمارے یہ الفاظ اور یہ نام آتے رہیں گے ہمارے ذہن میں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بہترین طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا، یہ نعمت ہے اعلیٰ کہ بادلوں سے پانی برسایا، انزل اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پانی برسایا ہے تمہارے لیے۔ اور پانی اگر برس رہا ہو اس کا مطلب ہے کہ خاص ٹائم پہ خاص مقدار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پانی نکالتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہی پانی جو ہے کبھی کبھی زمین سے چشمے کی طرح جاری کر دیتے ہیں، اور اسی پانی سے پھر پھل اگتے ہیں، غلے اگتے ہیں۔ تو یہ ضروری صفات کا الہام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ میں جو میری نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ میں لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں۔ کیسے ہدایت دیتا ہوں مخلوق کو اپنی، کہ ایک بچہ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس ہدایت آلریڈی ہوتی ہے کہ اس نے جیسے ہی وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو آپ دیکھ لیں جتنے بھی جانور کے بچے ہیں وہ اس کی ضروری صفات کا الہام اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اٹھتے اپنی ماں کے جو ہے نا وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں تو ہمارا بچہ ایسا تو نہیں کرتا، انسان کا بچہ اس کو تو دو لوگ پکڑتے ہیں اور پکڑواتے ہیں ماں کے حوالے، تو ماں اس کو ٹرین کرتی ہے کہ بھئی کیسے فیڈ کرنا ہے یہ سب، لیکن جانور کے بچے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ہدایت کر دی، یہ نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو دربار میں ایک ہمارے پاس قرآن مجید میں یہ واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے اور اسے واز کیا، تو انہوں نے اس موقع پر جو ہے نا اس سے کہا کہ وما رب العالمین، کہاں ہے تمہارا رب، تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ تو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کون سے رب کی بات کرتے ہو؟ تو فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا رب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اس کو کیا جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق بخشی، کل شیئن، ہر چیز کو تخلیق کیا، اور ہر چیز کو تخلیق کرنے کے بعد اس کو ہدایت دی، الہام کیا۔ یعنی کہ یہ کام کون کر سکتا ہے کہ میں کوئی چیز بناؤں اور میں اس کو جو ہے وہ چلانا بھی شروع کر دوں، اس کی مینٹیننس بھی کرنا شروع کر دوں۔ ایک بچہ بھی ہم پیدا کرتے ہیں تو ہم اس کی مینٹیننس نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس کو ہم ہدایت نہیں دے سکتے کہ بیٹا اب تم ایسے اٹھتے ہی پیدا ہی ہوتے بچے کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب تم رو نہیں، اب تم ہنسو نہیں، تم اب جا کے دودھ ایسے پیو، تم یہ معاملہ کرو۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو چھوٹی سی مکھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی الہام کر دیتا ہے کہ تم اپنے چھتے سے نکل کر جس راستے سے جاؤ اسی راستے سے واپس آنا، یہ ایک الہام ہے۔ ایک بچہ جو چھوٹا بکری کا بچہ ہے وہ جب گرتا ہے تو ماں اس کو چاٹ چاٹ کے صاف کرتی ہے، حالانکہ کمیونیکیشن تو کوئی بھی نہیں تھی، کوئی لینگویج آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ کبھی نیشنل جیوگرافی میں کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے ماں ایک لفظ نہیں نکالتی، لیکن وہ چاٹتی ہے بچے کو، بچہ اٹھتا ہے، بھوک لگتی ہے اس کو تو وہ اٹھ کے چلتا ہے ماں کے قریب آ کے اس کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ الہام ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں، یعنی یہ ایسی ایسی چیزیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں، جبلی صفات
کہہ دیجئے کہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اب جیسے آپ کا ہاتھ ہے، اب آپ اپنے ہاتھ سے نوالا بناتے ہیں، یہ فطرت میں ہے آپ کی۔ یہ آپ کو کوئی ٹریننگ نہیں کرنا پڑا کہ امی نے کہا کہ جا کے کھانا بائٹ بنانا سیکھو، انگلیاں موڑ کے بائٹ بنانا سیکھو، کیسے رائس کھاتے ہیں تو کیسے روٹی توڑتے ہیں اور کیسے جو ہے نا وہ کوئی فروٹ چھیلتے ہیں، کوئی سبزی چھیلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیٹ کر کے رکھی ہوئی یہ نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ہم تو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے ان کو نعمتیں، ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کوئی بڑی گاڑیاں اور گھر ہو تو کوئی نعمت لگے، کوئی ویزے لگے تو ہمیں نعمت لگے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اور اکثر آپ کے پاس ایسی ویڈیوز آپ کو نظر بھی آئیں گی، ایسے بچے نظر آئیں گے جو ڈسیبل ہوتے ہیں، تو وہ نہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، ہم ہنس رہے ہیں، ہم بلا وجہ بیٹھے آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں بلا وجہ، کوئی بات نہیں ہوتی۔ ماں جو ہوتی ہے وہ انٹرویو دے رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ اس کی مدد کر دیجئے اور یہ تو اس کو یہ نا بیمار ہے یہ ہے، اور بچہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہوتا ہے، اس کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے۔ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی میری کہ مجھے پتہ ہے کہ کب ہنسنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کب غمگین ہونا ہے، کتنا ہنسنا ہے، کتنی آوازیں ہنسنا ہے اور اسمائل کرنا ہے یا قہقہا لگانا ہے، رونا ہے کہ صرف آنسو بہانے ہیں۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں، اگر یہ نعمتیں انسان کے پاس نہ ہوں تو کسی کا جینا جو ہے وہ آسان نہ ہو، ہمیں کتنا مشکل لگے پوچھ پوچھ کے کہ میں ہنسوں کہ نہ ہنسوں۔ بچے اکثر آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا امی ایسے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ہم جب کہتے ہیں نا کہ دیکھو تم جو ہے نا موقع پہ نا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہو، کوئی آ جاتا ہے نا تو تم عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہو، تو بچے پھر آ کے پوچھتے ہیں امی ہم یہ اب کر لیں کہ نہ کر لیں، تو کتنی چڑا رہی ہوتی ہے کہ کیا ہے تم میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو، بار بار پوچھے چلے جا رہے ہو، خود سے دیکھو نا، خود سے ڈیسیجن لو۔ تو اگر ہمیں ہر وقت پوچھنا پڑتا اپنے امی ابو سے کہ اب ہم کھا لیں، کھائیں کیسے، بائٹ کیسے بنائیں، اس کو چبائیں کیسے، اس کو جو ہے نا نگلے کیسے، اس کو ایکسکریٹ جو ایکسکریشن جو ہوتی ہے اس کو کیسے کریں، تو یہ کتنا مشکل ہو جاتا، اور صرف کھانے کا یہ تو دیکھنے کا، سونگھنے کا، ہر عمل اگر ہمیں لوگوں سے پوچھنا پڑتا تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے تکلیف ہو جاتی۔ تو اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ڈائریکشنز بھی دی ہیں نعمتوں کے ساتھ ساتھ۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ مصائب کا ہونا اور ان کے دور ہونے پہ لوگوں کے رویے کا بدل جانا، یہ بھی ایک شکوہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تذکیر بالآلائی میں آتا ہے کہ نعمتیں کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب اس کی تکلیف اس کو ہوتی ہے تو وہ اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکال دیں، آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے وہ ہے، لمبے چوڑے ہاتھ اٹھا اٹھا کے خوب روتا ہے، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اس کا حال یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکوہ کرتے ہیں قرآن میں کہ یہ تمہاری نیچر میں تھا تو تمہیں میک شور کرنا چاہیے تھا کہ تم شکایتی رویہ نہ رکھتے، تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں یہاں پہ۔ تو مزہ تو تب ہے جب تم میرے ساتھ ایسا تعلق رکھو کہ خوشی کے عالم میں بھی تم میرے ہو اور مصیبت کے عالم میں بھی مجھے یاد کرو۔ تو جو یہ رویے ہمارے بدل رہے ہوتے ہیں نا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے، کیونکہ رویے کا بدل جانا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نفس میں مرض آ گیا ہے، ہم خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اب سچویشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو وابستہ کر رہے ہیں کہ اب نعمتیں ملیں گی تو میں اللہ والی بنوں گی، نعمتیں چھن جائیں گی تو میں اللہ کو بھول جاؤں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر اس لیے قرآن میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ تمہاری آزمائش جو آتی ہے وہ تمہارے درجے بڑھانے کے لیے آتی ہے، تمہارے صبر آزمانے کے لیے آتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم پھر یہاں پہ اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قرآن پاک میں انعامات اور اعلیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اعلیٰ مطلب نعمتوں کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور ایک کثرت سے بھی کرتے ہیں، بار بار جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، بتایا ہے کہ میں نے انعامات انسانوں پر کیے ہیں کثرت سے، کہ اللہ کیونکہ آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے، اور شکر گزاری کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں بار بار یہ سوچوں کہ پھر مجھے کس کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ علم التذکیر ہے، یہ ریمائنڈر ہے، یہ ریمائنڈر کیا دے گا، نعمتیں کیا ریمائنڈر دیں گی کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، مجھے مایوس نہیں ہونا، اور مجھے کس کی پیروی کرنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں تذکیر بالآلاء اللہ۔ پھر ہمارے پاس ایک اور ٹاپک آتا ہے، وہ آتا ہے تذکیر بی ایام اللہ، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے سامنے اگر آئے گا تو ہم جی بالکل تذکیر بھی ایام اللہ، اس سے مراد کیا ہے کہ گزشتہ قوموں کے جو اہم واقعات تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں، ٹاپک ہے قرآن کا یہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صورتوں میں اور بے تحاشا ریمائنڈرز ہمیں دیے ہیں کہ گزشتہ قوموں کے واقعات جو تھے انسان اس کو پڑھے، یہ اس کی ہسٹری ہے، یہ ہم انسانوں کی ہسٹری ہے، ہم اپنے آدم کی ہسٹری یعنی کہ ہماری ہسٹری میں آدم علیہ السلام بھی ہیں، یہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سب ہیں، یوسف علیہ السلام، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہسٹری میں رہے ہیں۔ تو اس کی مدد سے کیا کرنا ہے، یہ ہمیں تذکیر کیا کریں گے، ریمائنڈر کیا دیں گے، تو تذکیر آپ انڈر لائن کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ ریمائنڈرز لینے ہیں ہم نے، ان کو پڑھ کے مسالے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو مسالے لگا لگا کہ ہم نے تو پتہ ہے یہاں پہ لوط علیہ السلام کی قوم میں تو یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، آپ ریمائنڈر لیں کہ بھئی میرے ملک میں جو آئلینڈ مووی کیسے بن گئی، میرے ملک میں جو آئلینڈ مووی کے لیے ہمیں کرنا ہی کیوں پڑ رہا ہے احتجاج، اس کو آنے ہی کیوں دیا ہم نے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قوموں کی ہسٹری بتا کے کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ سبق حاصل کرو،
یہ وہ واقعات ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اہل عرب جو تھے نا، ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل سنتے چلے آ رہے تھے. تو قرآن مجید نے ان واقعات کو بیان کر کے کیا بتایا؟ عبرت اور نصیحت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ان سے ریمائنڈرز لو. سورہ یوسف اگر اتاری ہے تو اس لیے اتاری ہے کہ واقعہ پڑھ کے ہم کیا کریں؟ عبرت حاصل کریں، ہم نصیحت حاصل کریں. یہ نہیں ہے کہ کہانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. کیا 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 ہوا تھا آگے؟ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ان کی کیا ایسے معاملہ ہوا تھا؟ یوسف زلیخا کے قصے لے کر بیٹھ جائیں. بلکہ کیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر وہ بہک سکتے ہیں نبی ہو کر تو ہم بھی تو غلطی کے پتلے ہیں، ہے نا؟ یہ ایک بیان آ رہا ہوتا ہے. جن بھی لڑکوں کے ساتھ بات کریں، جن بھی لوگوں کے ساتھ دیکھیں، آپ یوسف علیہ السلام بھی تو غلطی کے پتلے تھے نا، وہ بھی تو بہک سکتے تھے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اتنا ہائی کرائٹیریا سیٹ کر دیا ہے کہ لڑکی اگر آپ کو سیڈیوس کر بھی رہی ہو تو آپ نے بہکنا نہیں ہے. یہ ہے ریمائنڈر، نہ کہ یہ کہ وہ بہک سکتے تھے. یہ ریمائنڈر ہم لیتے ہیں نا مزے لینے کے لیے، چاٹ مسالہ لگا لگا کے اس کو مسالے لگا لگا کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اتنا بہترین سورہ یوسف میں ہمارے سامنے مردوں کی جو کیریکٹرسٹکس آتی ہیں سامنے، کہ اب کوئی مرد دنیا میں یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ وہ لڑکی نے مجھے بہلایا پھسلایا اس لیے میں بہل پھسل گیا. ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ماں باپ بھی نہیں تھے، اچھی پیرنٹنگ بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی، ماحول بھی نہیں تھا، غلام بھی تھے، اور عورت ہی کر رہی تھی، مالکن بھی تھی، ماحول بھی تھا، موقع بھی تھا، گھر میں اکیلے بھی تھے. تب بھی کیا ہوا کہ دروازے کی طرف بھاگے. تب کوئی دنیا کا مرد یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں بہک سکتا ہوں. ہم نے کیا کہہ دیا کہ نہیں وہ بھی تو بہک سکتے تھے نا. ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بھی بتاتے ہیں عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں، عورتیں تو یہ کر رہی ہوتی ہیں. اینی ویز ہم یہاں پہ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدم ہوا کے قصے میں ہوا کے پیچھے پڑے رہنا کہ عورت نے بہکایا تھا، ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا پیریڈز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں فلاں چیز ہوتی ہے. خود سے خود آپ کو کون سی یہ حدیث ہے، کہاں سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا یہ معاملہ، اور عورت کو بہکایا تھا. یعنی کہ ہم نے یہ اس میں سے نکال لیا اسٹوری میں سے. اللہ تعالیٰ آدم ہوا کی اسٹوری میں سے ہمیں اپنے بہترین بدترین دشمن اور بہترین واقعے سے سکھا رہے تھے کہ دنیا کو کیسے دیکھنا ہے، دشمنوں کو کیسے دیکھنا ہے، اور اپنی تخلیق کا مقصد کیسے پہچاننا ہے، خلافت کو کیسے دیکھنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا دنیا میں. اتنا بہترین ہمارے سامنے ریمائنڈرز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ایام اللہ کے تھرو. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آدم حوا کے قصے میں کہ عورت نے بہلایا پھسلایا، یہ عورت ہی ہے. مرد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو تو خیر یہ چٹپٹی بات مل جاتی ہے بتانے کے لیے کہ دیکھا عورت ہی تھی جو مردوں کو پھسلاتی ہے. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا، دونوں کو شیطان نے پھسلایا. یہ کہ قرآن ہمیں ایویڈنس دے رہا ہے اس چیز کا کہ یہ عورت نہیں تھی، دونوں ہی تھے جو اس کے ٹریپ میں آ گئے تھے. اور کس کے ٹریپ میں؟ شیطان کے ٹریپ میں. تو اٹس ناٹ دا وومن جس نے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ کہا ہو کہ یہ سب سیب کھا لیتے ہیں. یہ تھا اصل مقصد. لیکن ہم نے اس میں بھی گمراہی ہی ڈھونڈی. ہم نے ان واقعات میں جو ہے وہ یہی دیکھا کہ اچھا اس کا بیٹا کیسا تھا، اس کا باپ کیسا تھا، فلاں کیسا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں سے ہم نے دیکھ لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے ان جو ایام اللہ ہیں، یعنی کہ اللہ کے جو بتائے ہوئے قصے ہیں، وہ عبرت کے لیے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف، اسماعیل، موسیٰ، سلیمان، داؤد علیہ السلام وغیرہ جو انبیاء ہیں، ان کے حالات بھی قرآن مجید میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نا، وہ اس لیے بتائے ہیں کہ عاد اور سمود، قوم عاد جو تھی، قوم سمود جو تھی، قوم بنی اسرائیل جو تھی، ان کے عروج بتائے ہیں. کیسے عروج کیا انہوں نے، کیسے عروج حاصل کیا. اور زوال کے قصے بھی بتائے ہیں کہ لم یخلق مثل هذا البلاد، ایسے تو شہر انہوں نے بنائے نہیں تھے، ایسی ایسی بلڈنگز بنا لی تھیں، ایسے ایسے انہوں نے جو ہے وہ انجینئرنگ انہوں نے کر لی تھی، تو کہ ہم جو ہے نا برج خلیفہ دیکھ کے بھی مروب نہ ہوں. اتنی بہترین ان کی جو تھی اس وقت ٹیکنالوجی کے بغیر انہوں نے ایسے معاملات کر لیے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب اتنی کوئی ترقی کر لے انسان تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میرے پاس تو پاور آ گئی ہے، میرے پاس تو جو عروج آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا بتاتے ہیں کہ یہ قومیں بھی کہا کرتی تھیں اپنے نبی کو جب ان کو ریمائنڈر دیا جاتا تھا کہ ہم اتنی پاورفل قوم ہیں، ہم نے تو یہ کام کیے ہوئے ہیں، ہم تو ایسے لوگ ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پٹخا دیا. یہی کہا کہ جب ہوا چلی تو ایسے گرے ہوئے تھے جیسے لمبے لمبے کھجور کے تنے ہوں. اور اتنے لمبے لمبے لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش خراش کے اندر رہنے والے لوگ، اتنی ترقی ان کو ملی تھی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایسی تخلیق کبھی پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور ان کے بعد وہ ہو بھی نہیں سکتی تخلیق. ایسی تخلیق تھی، یونیک تخلیق تھی. لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کے زوال کا قصہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے نا، یہ ہماری ہسٹری ہے نا. تو اس طرح ہمیں طوفان نوح کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام
नूह अलैहिस्सलाम इन्होंने कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के मामलात की, ईमान वालों के साथ अल्लाह ताला क्या मामला करते हैं, ईमान लाने ना लाने वालों के साथ अल्लाह ताला क्या मामला करते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम पे शफ़क़त इलाही का वाक़या हमें पता चलता है कि उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका एक दफ़ा पढ़ा था, अल्लाह ताला ने बकरी उनको मछली से बाहर निकाल दिया था। हम 313 कितनी दफ़ा 3,13,000 दफ़ा जो पढ़ रहे होते हैं, हमारे मसले ही नहीं हल हो रहे होते। कैसे हल होंगे? मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आई कि मैं किसी के घर में जाके, किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ हो, किसी की नौकरी जा रही हो, किसी के घर में बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो रही हों और वो मुझे कहे कि यूशा के ज़रा हमारे घर में आयत करीमा का विर्द है तो आप आ जाएँ। मुझे आज तक समझ नहीं आती कि मैं वहाँ जाके कह रही हूँ कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला मैं ज़ालिम हूँ। जिसके घर में तकलीफ़ है वहाँ जाके मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं ज़ालिम हूँ? ये मुझे समझ नहीं आता कि कोई और हम दुआ पढ़ लें, कोई और स्ट्रैटेजी अपना लें। लेकिन क्या है कि बस वो चूँकि यूनुस अलैहि सलाम निकल गए थे मछली के पेट से, तो अब हमें भी अल्लाह ताला जो है हमारी कोई मुश्किल है, हम वो कर लें। और जो घर वाले हैं वो बेचारे तो पढ़ ही नहीं रहे होते ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, वो तो कोई दही भल्ले और चाट और समोसों का इंतज़ाम कर रहे होते हैं, वो तो पढ़ भी नहीं रहे होते। वो तो ब सबको बैठ-बैठ के बता रहे होते हैं कि हम कितनी तकलीफ़ में हैं, कितनी बीमारियाँ आ रही हैं। तो एक इंसान एक दफ़ा अल्लाह से रात को बैठ के सिर्फ़ दुआ माँग ले ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला मेरी फ़ॉल्ट थी, मेरी ही गलती थी ये। मैं समझ गई हूँ, आप हैं वाक़ई इलाह। मैं अपने आप को जितना मर्ज़ी समझ लूँ ना प्लानिंग से और ये वो मैं उस क्राइटेरिया में होती ही नहीं हूँ, आप ही हैं ये। वो एक दफ़ा पढ़ने वाली चीज़ होती है और फिर हम उसके बाद केयरफुल हो जाएँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वाक़ई वो मछली के पेट से हमें उस तकलीफ़ से, उस आज़माइश से निकाल देते हैं। लेकिन आप 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख भी दफ़ा कर लें। और ये अभी जो वाक़या हुआ था जंग का उसमें देखें ना ये कितने मैसेजेस भरमार थी। एक जो थी वो यलगार थी मैसेजेस की कि आयत करीमा शुरू विर्द शुरू करते हैं। हम दुरूद शरीफ का विर्द शुरू करते हैं और सुन्नतों का कोई एहतमाम नहीं है। किस बात पे दुरूद शरीफ आप भेजेंगे? जब आपको अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद तो सल्ली अला का मतलब सलामती हो, तो सलामती उनको किसी वजह से मिली जा रही है ना, उन्होंने कुछ किया है, तो इसलिए उनको मिल रही है। तो हम कुछ ना करके उन पे सलामती कैसे भेज सकते हैं? कि एक बच्चा मेरी बात ही ना मान रहा हो और वो मुझे कहता रहे मम्मा आई लव यू, मम्मा आई लव यू और वो मेरी हर बात रिजेक्ट कर रहा हो, बल्कि उल्टी मेरी बताई हुई बात के ऑपोज़िट ही कर रहा हो और वो मुझे कह रहा हो, तो मुझे उसकी उन एक्सप्रेशंस का क्या करना? तो हम यही कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं कि दुआएँ माँग रहे होते हैं और उन दुआओं का ना हमें कोई जिस्ट पता होती है, ना हमें कोई मकसद पता होता है। तो हम फिर ये देखेंगे कि ज़करिया अलैहिस्सलाम, है ना? उनकी दुआ अल्लाह ताला बताते हैं मुस्तजाबुद दुआ थी। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मौजज़ात के बारे में बताते हैं, किस्से बताते हैं कि जो है वो किस तरीक़े से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआएँ एक ही दफ़ा वो पढ़ते थे और उनकी दुआएँ कबूल हो जाती थी। नेक लोग थे, अकेले थे लेकिन अपनी ज़ात में अंजुमन थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या आता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं वो एक कौम थे, मिल्लत थे पूरी एक, कि एक शख़्स जो है पूरी कौम की नुमाइंदगी कर सकता है? जी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह ताला बताते हैं कि मैं ये समझूँ कि अच्छा मेरे करने से क्या होगा? मैं अकेले कैसे करूँगी? मेरी तो हिम्मत ही नहीं, मेरे पास तो वसाइल ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि वो एक ऐसी कौम थे कि जो पूरे सबको रिप्रेज़ेंट कर रहे थे और उनके मुकाबले में कौन था? पूरी कौम थी। वो खुद एक इंसान थे, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये एक कौम थी, इनके मुकाबले में जो पूरी कौम थी, वो थी तो कौम लेकिन अल्लाह ताला ने एक फ़र्द जो कि अल्लाह का बन के रहा, उसकी तो मदद की, जिन्होंने उसकी मुखालफत की अल्लाह ने उनको बिल्कुल कचरा समझ के फेंक दिया। है ना? तो अल्लाह सुब्हानहू हमें बताते हैं कि मैंने फिर एक इंसान की कैसे मदद की। एक एक चिड़िया को भी उनकी उसमें लगा दिया और कैसे आग ठंडी कर दी। ऐसे अल्लाह ताला एक बंदे की मदद कर रहे होते हैं। और पूरी कौम को अल्लाह ताला ने कैसे उधेड़ के फेंका। फिर हम नूह अलैहिस्सलाम का, अय्यूब अलैहिस्सलाम का, यूनुस अलैहिस्सलाम का जो भी हम वाक़या देखें उनमें हमारे लिए बेहतरीन मिसालें हैं कि हम अल्लाह के मिशन में लगेंगे, अल्लाह के दीन के काम करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कैसे मदद करेंगे। हमारे पास एक और वाक़या आता है जो कि अयामिल्ला में अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं, बी अयामिल्ला में कि हज़रत खौला का एक ज़िक्र आता है ना हमारे सामने कि एक सहाबिया थी हज़रत खौला, जिनके ख़ावंद औस जो थे उन्होंने उनको कह दिया था कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह जो होना हो, यानी कि मेरे लिए ये जो तलाक़ के अहकामात हैं नबूवत के शुरू-शुरू के दिनों में ऐसा हुआ कि जब तलाक़ के अहकामात नहीं आए थे, तो उस ज़माने में तलाक़ के लिए ये कहा जाता था कि तुम मेरी माँ की तरह हो या तुम्हारी माँ की पीठ की तरह हो, तो तलाक़ हो जाती थी। तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। छोटा-सा कमरा था। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं भी वहाँ बैठी हुई थी, तो वो ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ रही थी। क्या झगड़ रही थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रही थी कि देखें उसने ना ये मुझे कह दिया है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब उसने कह दिया है तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? हो गई है डिवोर्स। वो उनसे झगड़ने लगी कि अल्लाह के रसूल उन्होंने ना तलाक का लफ्ज़ नहीं कहा है। ये कैसे हो सकता है कि वो इस जगह पे यानी कि वो उन्होंने मुझे ये अल्फ़ाज़ कहे हों, उन्होंने तलाक का लफ्ज़ नहीं कहा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर दोबारा कहा कि उसने क्या तुम्हें कहा है कि तुम माँ की पीठ की तरह हो ना, तो जब उसने ये कह दिया तो मैं क्या कह सकता हूँ? वो फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल उन्होंने तलाक का लफ्ज़ नहीं बोला है।
یہ جھگڑا ہو رہا تھا دونوں میں، اللہ کے رسول جو تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ ان کو جو اپنی طرف سے کیا حکم دے سکتے تھے؟ ہم تو ہم تو کہیں نہیں، نہیں طلاق نہیں ہوئی، 3 دفعہ بولا ہے، الگ-الگ کر کے بولا ہے، ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایسے ہم مفتی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جو تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ مطلب میں اس کا کیا جواب دوں؟ اتنے میں تھوڑی ہی دیر کے بعد آسمان سے آیتیں اتری اور جس میں کیا الفاظ تھے؟ قد سمع اللہ، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجادلو کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، جو اپنے خاوند کے بارے میں اللہ کے رسول سے جھگڑا کر رہی تھی۔ تو جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں انہوں نے یہ جب آیت پڑھ کے سنائی تو حضرت عائشہ حیران ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں میں تھی، اللہ کے نبی تھے اور وہ خاتون تھیں، میں دیکھ رہی ہوں اس کو کہ وہ جھگڑ رہی ہے، لیکن میں اس لمحے کو نہیں پا سکی، میں اس مومنٹ کو نہیں پا سکی کہ کس وقت اس نے اللہ سے بات کی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے سن لی ہے اس کی بات، قد سمع اللہ۔ تو حضرت عائشہ کی نا اس میں بڑی پیاری تفسیر ملتی ہے اس آیت کے تھرو کہ پتہ نہیں اس نے کس مومنٹ میں اللہ سے دل کی بات کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مان ہی نہیں رہے تھے اپنی طرف سے، وہ کوئی حکم دے ہی نہیں رہے تھے۔ تو عورت جو تھی اس نے اللہ سے دل میں کچھ کہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد سمع اللہ، اس عورت کی بات میں نے سن لی ہے۔ ہم تو نماز میں سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ اٹھتے بیٹھتے اور گھٹنوں سے آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، تکلیف میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کرسیوں میں بیٹھ بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کو ہم نہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سنا رہے ہیں کوئی بات، سمیع اللہ ہوا ہے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے میری کوئی بات سنی ہے، کوئی رسپونڈ کیا ہے مجھے۔ کسی کو بات بتاتے ہیں تو میک شور کرتے ہیں نا اس نے سنا ہے کہ نہیں سنا، کسی کو واٹس ایپ میں آڈیو بھی بھیجتے ہیں نا تو جواب نہیں آتا تو اس کو ریمائنڈر دیتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا میری آڈیو، آپ نے میرا ٹیکسٹ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ تمہیں میری آواز آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ اور نمازوں میں سمیع اللہ لمن حمدہ، اور کہا کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا سن رہے ہیں؟ اس عورت کی آواز جب سن سکتے ہیں دل میں تو میری بھی نمازوں میں کتنی آوازیں سن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں پھر ہم جب اٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے سن لی میں جو تعریف کر رہی ہوں، تو وہ تعریف ہوتی نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سنتا ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی لفظ، ان صحابیہ نے ایک لفظ وہاں پہ نہیں بولا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بات سن کے فیصلہ فرما دیا اور بغیر لفظ نکالے ان کی جو ہے وہ بات مان بھی لی۔ تو بہرحال ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے کیا سکھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے ہم ریمائنڈرز لیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے ریمائنڈرز لیں، ٹھیک ہے، کیسے وارنڈ ہو جائیں، کیسے اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹڈ فیل کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے دعائیں مستجاب ہماری کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کچھ مانگیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، وہ کچھ دے دے جو ہم مانگ رہے ہوں، تو پھر ہم جو ہیں وہ یہ اس سے ہماری ہمت بنتی ہے۔ ہم سورہ کہف سے بہت سارے ریمائنڈرز لے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں بھی ایام اللہ میں کہ جب کچھ لوگ دین کے خاطر نکلتے ہیں اور ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ، اگر وہ پھر پھر وہ نا گیو اپ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اصحاب کہف ہمیں بتاتے ہیں کہ گیو اپ نہیں کرنا ہے، گھر والے تھریٹ بھی کر رہے ہوں، بادشاہ بھی کہہ رہا ہو کہ ان کو سزا دوں گا میں، ذرا ٹرپ سے آ جاؤں، تب بھی وہ نا یہ نہیں کہتے ہیں کہ اچھا ہم غار میں کیا جا کے کریں، ہمارے تو اے سی گرمیاں لگیں گی، ہمیں تو کھانے نہیں ملیں گے، بلکہ وہ وہیں پہ زندگی گزارتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ جا کے آئسولیٹ ہو جاؤ، اپنی زندگی کو اپنے ختم کر لو۔ غار کیا ہوتا ہے؟ غار میں ایک ایسی زندگی ہوتی ہے جہاں پہ کوئی لگژری نہیں ہوتی ہے، بس پہاڑوں میں آپ بیٹھے ہوئے، ہوا آئے گی تو آئے گی، دھوپ آئے گی تو آئے گی۔ تو ہم ایسے کمپرومائز کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ ذرا سا ہم اپنے شوہر کو بھی کہنا ہم تو دین کا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر یہ نعمتیں نہیں ملیں گی، گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم تمہیں یہ سپورٹ نہیں کریں گے، تو ہم ڈر جاتے ہیں فوراً کہ نہیں نہیں ہم سب بغیر نعمتوں کے کیسے رہیں گے۔ تو مقصد کیا تھا کہ ان آیات کو اللہ تعالیٰ کا بتانے کا کہ سننے والے ذہن عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے ہر واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں آخر میں ضرور یہ بتاتے ہیں کہ واقعہ ہم نے سنایا ہے، اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں بصیرت رکھنے والوں کے لیے، الباب لوگوں کے لیے، یہ نصیحت ہوتی ہے، اس میں چٹپٹے ذکر نہیں ہوتا کہ بھئی اب بتاؤ کیا ہوا۔ وہ بتانا ذرا صحابہ کہف کا دوسرا واقعہ کیا تھا اتنے مزے کا، سورہ یوسف میں بتانا ذرا کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو وہی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، کون لوگ تھے، وہ نام اس کا زلیخا تھا یا کیا نام تھا، یہ ذکر نہیں ہوتا، بلکہ پھر خوف آتا ہے کہ اچھا ایسے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے آزماتا ہے، ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے جو سرتابی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کردار کو اپناؤ، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو خالص رکھا، ایسے کریکٹرسٹکس اپناؤ، ہم ڈرپوک نہ بن جائیں، ہم وہ کریجس انسان بنیں جن سے اللہ خوش ہوا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد نہیں کیا ہے بلکہ مانا ہے اور جو ہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچایا بھی ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ان کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں ان واقعات سے، کہ اگر یہ عقائد ہوں کہ کیا عقائد ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے معاملہ سنبھالتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو سنبھالا، جی بالکل، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، جی بالکل، یونس علیہ السلام کو بچایا، جی بالکل، ہمیں نہیں بچائے گا، نہیں ہمیں نہیں بچائے گا، ہم خود ہی ہاتھ پاؤں ماریں گے تو ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو پھر ایسے واقعات پڑھ کے ہمیں کیا فائدہ؟
کیا فائدہ ہم شروع سے پڑھیں، تفسیر پڑھیں، شرح پڑھیں، تفسیر اور ابن کثیر اور بہت ساری مفسرین کی کتابیں پڑھ لیں، لیکن عقل میں ہمارے نہ آئے۔ تو عبرت آموز کڑیوں کو لیا جائے، عبرت آمیز باتیں تھیں، ہماری نصیحت کے لیے تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم ان تاریخ سے یہ نہ دیکھیں کہ کب پیدا ہوئے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات آتا ہے کہ کب کس تاریخ کو پیدا ہوئے، ان کی ولادت جو پیدائش کی جو ڈیٹ تھی وہ کیا تھی، اور تھی تو اس میں انہوں نے کیا ہمیں برتھڈیز منانی چاہیے، میلاد کرنا چاہیے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں وہ اپنے والدین کی مناتے، اپنی مناتے، صحابہ کرام کی مناتے، کم از کم اپنے بچوں کی بنا لیتے کہ یہ کب پیدا ہوا، کس وقت ہوا۔ کبھی کوئی ایک حدیث ملی ہو چلتے پھرتے، کسی ایک تابعی نے کو بھی ذکر کیا ہوگا، بھئی وہ بھولی بھٹکی کوئی حدیث ہمیں ملی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ تم اس دن پیدا ہوئی تھی، کوئی اہمیت دی رسول اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ کرام ہیں، ان کی بھی یہی حالت ہے۔ اہم چیزیں کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ بتائیں اسلام کا کیلنڈر کیا ہے؟ محرم۔ محرم میں کیا ہوا تھا؟ محرم میں ہجرت ہوئی تھی۔ ہجرت کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر کچھ لوگوں نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی نے ایک دوسرے کو، اپنے گھر کو، اپنے ملک کو چھوڑ دیا تھا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے محرم، ہجرت کا، ٹھیک ہے، پہلی ہجری، اور وہاں سے ہمارا ہجری سال۔ آج کون سا ہجری ہے سال؟ ہم ہجری کہہ رہے ہوتے ہیں نا، لونر کیلنڈر اور سولر کیلنڈر جو ہوتا ہے ہمارا، ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں شمسی اور قمری کیلنڈر کو۔ کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا اہمیت ہے؟ کہ اللہ کی خاطر کچھ لوگوں نے مائگریٹ کر لیا تھا، یہ ہے امپورٹنٹ چیز۔ کب پیدا ہوئے کب پیدا نہیں ہوئے اس سے کوئی ہمارے کیلنڈر نہیں بنتے۔ نومبر میں میری برتھ ڈے ہے، اکتوبر میں میری برتھ ڈے ہے، فیبرری میں میری برتھ ڈے ہے، یہ ہمارے پاس اسلام کا کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ واقعات اہم ہیں کہ ایک شخص پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، کن حالات سے آگے گزرتا ہے، کیا اخلاق اپناتا ہے، کیا معاملات کرتا ہے، اس کا کردار کیا ہے، بعد میں نبی بنتا ہے، نبی بننے کے بعد اس نے کیا معاملات کیے، نبی بننے کے بعد اس نے کیسی اپنی قوم کو ہدایت کے لیے جو ہے نا پر تولے، یا کون کون سی اسٹریٹجیز اپنائی، یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں جب تھے تو ان کے بارے میں کیا بات عام ہو گئی کہ اللہ کے رسول جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام نے جو ہے ہمارے سامنے کیا معاملات آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ضرورت کیا ہے لڑنے کی، چھوڑ دیں، جو ہو گیا تھا ہو گیا ہے نا، اب اللہ کے رسول تو باقی نہیں رہے، اب ہمیں کیا فائدہ، جنگ چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ ہم ان کے لیے کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، محمد جو ہے وہ صرف تمہارے لیے رسول ہے اور کچھ نہیں ہے تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے رسول کے مشن کو لینا ہے، رسول کی ذات کو نہیں لینا ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان رہتے ہوئے ایک دن فوت ہو جائے یا اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے تو تم کیا دین چھوڑ دو گے؟ تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلے جاؤ گے؟ ایسی کوئی ڈانٹ پلائی ہے اللہ نے سورہ غزوہ احد میں کہ سوچ ہے آپ کی کہ غزوہ احد میں کیسے کیسے ہماری اصلاح اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی بھی کسی انسان کو نہ ڈچ نہ کر سکیں، غداری نہ کر سکیں، یا اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کا رسول صرف اللہ کا رسول ہے، وہ چلا جائے گا تو تم دین چھوڑ دو گے، اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلے جاؤ گے، اور جو واپس پلٹا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنا نقصان کر دیا ہے۔ اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس انسان نے اپنا نقصان خود کیا ہے۔ ایسے ڈانٹ پلائی ہے، اور غزوہ احد سوچ ہے آپ کی کتنی تکلیف دہ وہ غزوہ تھی، صحابہ کرام کی کوئی انکریجمنٹ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا رسول ایک مشن لے کر آیا ہے، اس مشن کے ساتھ تمہاری وابستگی ہونی چاہیے، اس مشن کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے، رسول کی جو پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس نے تو آنا ہے، اپنی طبعی عمر پوری کرنی ہے، چلے جانا ہے۔ میں تو مشن کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو آدم کے بعد ادریس کے بعد نوح کے بعد اتنے انبیاء بھیجے، میں تو مشن کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے فالوورز کون ہیں، اس کو آگے پھیلانے والے کون ہیں۔ اصل چیز یہی ہے، یہی سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ غزوہ احد کے بعد صحابہ کرام کو بات سمجھ آ گئی؟ جی بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، رخصت ہو گئے، تو انہوں نے دین کو کام کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا نا، صحابہ کرام نے کیسے پھیلایا، اور یہی چیز اب تک چلی آ رہی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ اصلاح کرائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو علم التذکیر بھی ایام اللہ ہے، وہاں سے ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس جو پانچواں موضوع ہے وہ ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے اس علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، کہ اللہ تعالیٰ ایک قرآن میں ایک بہترین ریمائنڈر ہے موت کا۔ آپ یقین کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے نا اس کو سپلیمنٹ کرتی ہے کہ اپنی جب زندگی میں ایروگنس آنا شروع ہو جائے، زندگی میں ذرا چیزوں سے مزے آنے شروع ہو جائیں کہ اب تو میری زندگی سیٹ ہوئی ہے، اب تو ذرا اے سی اور شادیاں ہوئی ہیں، اور اب ذرا کوئی محبت ملی ہے لوگوں سے، ذرا کوئی قدر ہوئی ہے، کوئی نوکری اچھی ہوئی ہے، کوئی انکریمنٹ لگا ہے، کوئی گھر میں اے سی لگ گیا ہے، کوئی گاڑی اچھی مل گئی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کو کرکرا کرو، کیونکہ یہ تمہیں کیا کریں گی؟ موت بھلا دیں گی، تو تم ان کو کرکرا کرو، ان مزوں کو، کس سے؟ موت سے۔
موت یاد کرو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں موت کا ذکر کیا ہے؟ یہ مزے کرکرے کیے ہیں؟ جی بالکل، یہ ہے علم التذکیر بالموت۔ ہاں جی، یہ ہمارے سامنے شیئر ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا میرے پاس چیٹ پہ آیا ہے، جی بالکل، ایک ریمائنڈر آپ کے لیے حدیث سیشن کا جو ان شاء اللہ تعالیٰ پول کروایا تھا آپ لوگوں کا، جو 9 پی ایم کا پول آپ لوگوں نے بتا کنفرم کیا تھا کہ 9 پی ایم آپ کو سیٹرڈے میرے خیال سے آپ لوگوں نے کیا تھا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میں ایک دفعہ پھر دیکھ لیتی ہوں، پھر آپ کے ساتھ وہ ہے سیشن شیئر کر دیا جائے گا واٹس ایپ چینل پہ، آپ کے پاس وہ ریمائنڈر وہاں پر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیٹس دین اٹ کا واٹس ایپ چینل ہے، وہاں پہ آپ کو وہ فالو کرنا پڑے گا، وہاں پہ ریمائنڈر ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائیں گے۔ فاطمہ سلیم اس کو کنڈکٹ کریں گی رات کے 9 بجے یا 8 بجے، میں کنفرم کر دوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اچھا، علم التذکیر بعد الموت اور بالموت بعد الموت کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ جس میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس انسان کو موت آئی، اس انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایسی بہت دفعہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ انسان کی روح اکھڑنے لگی ہے، اور جو جیسے سورہ القیامہ میں آتا ہے کہ انسان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کی موت آئے گی تو اس کی جو ہنسنے کی جو ہنسے کی جو ہڈی ہے یہ تنگ ہونے لگے گی، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس کے سر پہ کھڑے ہو کر کوئی ہے جو راکھ کرے، کوئی راکھی بن جائے، کوئی دم جھاڑ پھونک کرے، کہ اب کوئی علاج، کوئی مال، کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ اثر نہیں کر رہا ہے، اسے نہ کوئی دوائی کا اثر ہو رہا ہے، نہ کوئی اس کو آکسیجن جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور وہ کہاں پہ آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بس اب ان کے پاس آخری ٹائم ہے، کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہے، کوئی موقع پہ اس کی جان نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ وقیل امن راق وانہ الفراق، وہ خود سمجھ لے گا مرنے والا، اس کو یقین آ جائے گا کہ اب فراق کا وقت آ گیا ہے، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میں نہیں رہتا۔ انسان کی جو پنڈیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس سورہ میں کہ وہ ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، کیونکہ وہیں سے روح جو ہے نا اس نے نکلنا شروع ہوتا ہے، نکلنا شروع ہوتی ہے نا، تو پنڈلی سے پنڈلی نکلنا شروع ہو جائے گی، وہاں سے جان نکلنا شروع ہو جائے گی، اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آج سے تمہارے رب کی طرف تمہارا پلٹنا ہے، تم آج کہیں نہیں جا سکتے، بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، تم اپنے رب کی طرف آج جا رہے ہو۔ تو اس کے بعد سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری رکوع میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جب روح ہے اوپر اٹھتی ہے، نکلنا چاہتی ہے، تو تم اس وقت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارے آس پاس کے لوگ بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ تمہیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ تمہاری جان نکل رہی ہے۔ تم اپنی موت کو جو ہے وہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ لو۔ اچھا، علم التذکیر بالموت بعد الموت جو ہے وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نا اس میں بہت دفعہ بتا رہے ہوتے ہیں ڈیٹیلز میں کہ نا موت کے بعد آنے والے واقعات، انسان کی موت کی کیفیت، اس کی بیچارگی، عالم نزا، موت کے بعد جنت دوزخ کو سامنے کرنا، عذاب کے فرشتوں کا سامنے آنا، ان کی خوب تصویر کشی کی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، جس پہ دل پہ بڑا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہیں کتنے بے بس انسان ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ ہمیں اس سے اپنی اوقات پتہ چلے گی، اس سے پتہ چلے گا کہ ہم جو ہیں وہ ہمارا واپس جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ کافی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے علامات قیامت بھی ہمیں بتائی ہیں کہ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوگا۔ تو وہ سیکوینس بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا قرب قیامت میں، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، نفخہ اولیٰ، ثانیہ، حشر نشر، سوال جواب، میزان، نامہ اعمال، دائیں بائیں ہاتھ میں آنا، مومن کا جنت میں جانا، کفار کا دوزخ میں جانا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نا ریمائنڈرز دیے ہیں۔ اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ سیشن جو ہے اس کا ریمائنڈر لیں گے، کیونکہ موت کا ریمائنڈر نا ہم ذرا کم ہی لیتے ہیں۔ ہم خود بھی گھروں میں کبھی موت کو یاد نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بس کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ذرا سا دل ہمارا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے افسردہ ہو جاتا ہے، یا ہمیں موت یاد آتی ہے، ہم بیٹھ کے بائی ڈیزائن، بائی چوائس، بائی پلان موت کا ذکر کرتے ہی نہیں ہیں گھروں میں۔ کسی دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو بتائیں کہ موت کو یاد کریں کہ کیا ہوتا ہے موت کے وقت، یا موت سے پہلے انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے، اور موت کتنی اچانک آتی ہے، موت کیسے بغیر بتائے آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اچھے حال میں ہوتا ہے، اچھے موڈ میں ہوتا ہے، اور اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو اگر قرآن میں یہ والی کیٹیگری نہ ہوتی، یہ والا ٹاپک نہ اللہ تعالیٰ نے چھیڑا ہوتا، تو آپ یقین کریں کہ ہمیں کوئی انسینٹیو نہ جنت کا ملتا، نہ ہمیں موت سے خوف آتا، نہ ہم خوف زدہ لوگ رہتے، ہم اتنے بے خوف ہو جاتے، اتنے نڈر ہو جاتے گناہوں میں کہ
इंशाअल्लाह ताला उसकी हदीस भी हमारे पास, और हम ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आखिरी वक़्त देखेंगे आया तो उन्होंने हज़रत फ़ातिमा के साथ जो है वो क्या कहा, ठीक है? और हज़रत जो है अबू बकर जो हैं, उन्होंने अपनी बेटी के साथ जो है वो क्या मामला किया, वो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन में उसको देखेंगे, ताकि हज़रत बिलाल का भी हमारे पास आखिरी वक़्त आता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ जो है वो क्या अल्फ़ाज़ बोले। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास ना मौत एक बड़ा बेहतरीन रिमाइंडर है। हर इंसान के लिए कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो बातों का मतलब है कि कोई इंसान, मैं आप किसी से कहूँ कि बेटा ये काम नहीं करो, वो नहीं सुनेगा, फिर मैं दोबारा बोलूँगी बेटा ये काम नहीं करो, वो नहीं सुनेगा, फिर मैं उसे 2-3 लगाऊँगी तो सुनेगा, तो उन लोगों के लिए कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो इल्मुत तज़कीर बिल मौत व मा बअदल मौत जो एक कैटेगरी है ना, ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और इसको हमें बार-बार अपने घर में ज़िक्र करना चाहिए, इससे रिमाइंडर्स लेने चाहिए। हम क्या रिमाइंडर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल, कि हम मौत को ज़रा अच्छे तरीके से समझ जाएँ, मौत की कैफ़ियत समझ जाएँ। और हम ये भी देख लें कि मुर्दा दिल क्या होता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बताते हैं मुर्दे दिल के बारे में? तो इससे इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन जो है ना आपका ये वाला एक आपका सेशन आएगा नेक्स्ट वीक, जिसमें इंशाल्लाह हम थोड़ा-सा अपने मज़े को किरकिरा करेंगे। हमें शायद ज़्यादा ही मज़े आना शुरू हो गए, तो ये वाला अभी आज हम इसको छोड़ देते हैं। और अच्छा, चैट मेरे पास आ रही है सामने, और मेरे पास हदीस सेशन का मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा हाँ, कल हमारा एक सेशन है। वो सेशन हमारा इंशाअल्लाह ताला फ़लसफ़ा क़ुरबानी पर है। फ़लसफ़ा क़ुरबानी का मतलब है कि क़ुरबानी तो हम कर लेते हैं। हमारे अब जब जैसे बकरीद आती है तो क्या बनता है लिस्टें, चलो भई चांपों की लिस्ट निकालो, रेसिपियाँ निकालो, ज़रा स्टेक की रेसिपियाँ निकालो, तो पाए की रेसिपियाँ निकालो, और पैकेट्स बना लो, तो मार्कर ले आओ, और फ्रिज में जगह खाली करो। आप देखना अभी सारे आपके पास आना शुरू हो जाएँगे फ्रिज। ईद से पहले फ्रिज कैसे मेंटेन करना है, ईद से पहले फ्रिज कैसे खाली करना है, पैकेट कैसे बनाने हैं। बड़े-बड़े ब्लॉगर्स आपके सामने आ जाएँगे कि गोश्त के हम कैसे बना के रखते हैं, बोनलेस कैसे बना के रखते हैं, हड्डियाँ कैसे करते हैं, और मगज़, गाय का मगज़, तो बकरे का मगज़, और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ये सीखना है हमें बकरीद से। ज़िलहज के दिनों में जो पहले 10 दिन होते हैं, उसमें हम बारबेक्यू की रेसिपियाँ और शान मसाले लाके, टिक्का मसाला और चांपों का मसाला ला के रख रहे होते हैं, और लहसुन अदरक पीस-पीस के रख रहे होते हैं। तो ये तो हम कर रहे होते हैं ना। इस दफ़ा हम क्या करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इस दफ़ा हम फ़लसफ़ा क़ुरबानी देखेंगे कि ये 10 दिन में हमें और क्या प्रिपेयर करना है, जो हम इतने अरसे से नहीं कर रहे थे। तो आपके पास बैक टू बैक सेशंस आएँगे इंशाअल्लाह ताला। वो बैक टू बैक सेशंस का मतलब है कि डिफरेंट स्पीकर्स आके आपको फ़लसफ़ा क़ुरबानी, फ़लसफ़ा हज बताएँगे, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का मकसद जो मेरा है ना, वो ये है कि आपके बच्चे जो हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएँ, और वो असल में इस चीज़ को भाँप लें कि उन्होंने अपनी चीज़ कैसे कुर्बान करनी है। उन्होंने शेयरिंग नहीं करनी, शेयरिंग इज़ केयरिंग नहीं बताना है, बल्कि कुर्बान करनी है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ूना मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चौथा पारा शुरू करते हैं और कहते हैं तुम नेकी कर ही नहीं सकते अगर तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि तुम अल्लाह की राह में बेहतरीन चीज़ ना दे दो। तो कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या था, इब्राहीम अलैहि सलाम से कम कुर्बानियाँ दी अल्लाह ताला ने। तो ऐसा नहीं होता है कि मैं कहूँ कि अल्लाह ताला ने पिछले साल तो मुझसे कुर्बानी ली थी, पिछले साल तो मेरे एक लॉस हो गया था, तो इस साल क्यों हुआ है? हर दफ़ा मैं ही आज़माई जाती हूँ। आपको पता चलेगा इब्राहीम अलैहि सलाम से उनका बाप, उनका मुल्क, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे सब छीन लिए, और बुढ़ापे में औलाद हुई तो उसके इतने अरसे बाद अपने बेटे से जाके उनका यूनियन हुआ तो कहा कि छुरी चला दो। यानी कि अल्लाह ताला हमें कैसे भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जब टेस्ट कर रहे होते हैं ना अल्लाह ताला, तो इब्राहीम अलैहि सलाम रोल मॉडल नहीं थे इस मामले में, इस्माईल अलैहि सलाम भी रोल मॉडल थे। कहा, उनके जब बाप ने कहा कि मुझे ऐसे ख्वाब आया, अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला की तरफ से वही आई है, इब्राहीम ने जब कहा, तो बेटे ने क्या बोला कि आपको तो अब्बू जान आपने कुछ ऐसा खा लिया होगा, पेट खराब होगा, आपको उल्टे-पुल्टे ख्वाब आ रहे हैं, ऐसा ही कहा होगा। या क्या कहा होगा कि नहीं वो तो ख्वाब है, हकीकत थोड़ी है, आप तो ख्वाबों पे बिलीव करने लग गए। क्या कहा कि आपको झूठे ख्वाब आते ही नहीं हैं, ख्वाबों में तो अल्लाह ताला आपसे बातें करते हैं। जो ऐसा आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है, वैसा कर दीजिए अब्बा जान। ये उनके अल्फ़ाज़ आते हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम के, तो ऐसी ट्रेनिंग हुई भी थी। तो इतना बेहतरीन फ़लसफ़ा कुर्बानी, बेहतरीन फ़लसफ़ा हज हमारे सामने आता है। उसके लिए आप लोगों के लिए हमने आप लोगों के लिए ही ये सेशंस रखे हुए हैं। स्पीकर्स को हमने इनवाइट किया है। कल का हमारा एक बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे,
ان کا سیشن ہے جو کہ رات کو 8 بجے ہوگا، جس کو آپ سب لوگوں نے لازماً اٹینڈ کرنا ہے، اور آپ میں ہر انسان نے اپنے ساتھ 1 یا 2 لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہو سکتا جو صرف اپنے لیے نیکی رکھے، اپنے لیے خیر رکھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مومن کون ہے، ڈیفینیشن آف اے مومن کون ہے۔ آپ سمجھتی ہیں نا آپ مومن ہیں، یا میں سمجھوں کہ میں مسلمان ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بھئی مجھے بھی کوئی صحیح بات بتا دے، مجھے بھی کوئی صحیح گائیڈ لائنس دے دے، تو آپ نے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند کرنی ہے۔ جیسے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اب ایک ریمائنڈر لینا ہے حج کے لیے، مجھے ریمائنڈر لینا ہے ان 10 دنوں کی فضیلت کے لیے، مجھے ریمائنڈر لینا ہے قربانی کے لیے، تو میں اکیلے لے لوں؟ میں سیشن کر لوں اپنے لوگوں کے ساتھ؟ تو میں نے یا میری ٹیم نے سوچا کہ نہیں، ہم بہت سے لوگوں کو بتائیں، ایسے ہی آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے، آپ نے بھی بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے یہ بیٹھ کے سننا ہے، کیونکہ کل کے جو اسپیکر ہے نا وہ بہت ہی اسپیشل ون ہے، وہ ایکچولی ڈیل کر رہے ہیں ینگ جنریشن کے ساتھ، جتنے بھی ینگ لاٹ ہے، ٹین ایجرس یا ان سے بھی بڑے جو کریئر اورینٹیڈ، یعنی کہ جو کریئر جن کا شروع ہونے لگا ہے، ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ میری اپنی پرسنل فیملی جو ہے وہ ان کے ساتھ انوالوڈ ہے، تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ ایک بہت بہترین جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آپ لوگوں کو جو ہیں وہ آپ لوگوں تک اپنی میسج پہنچائیں۔ فرائیڈے کو بھی ہمارا ایک فیمیل سیشن ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے ایک خاتون رکھیں گی، وہ بھی آپ کے سامنے فرائیڈے کو آ جائے گا۔ تو آپ اس کو نا اپنے ریمائنڈرز کے طور پہ لیں انشاءاللہ، کوئی ایک بات بھی کلک کر سکتی ہے، لیکن آپ نے اپنے ساتھ لوگ لے کر آنے ہیں۔ کل کا سیشن بہت اسپیشل ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، جو بھی سوال ہے سوال کرنے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کل جو سیشن ہے نا، کل کے جو گیسٹ ہیں ان سے نا آپ نے سوال کرنے، کمنٹس نہیں کرنے۔ آپ نے ان کو یہ نہیں بتانا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا، آپ نے ان سے اگر کوئی سوال آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمیں ایسے کرنا چاہیے، یا جو بھی وہ اسپیچ دیں گے، جو بھی وہ ہمیں بتائیں گے، اس کے حوالے سے آپ کی کوئی کیوریز ہیں، آپ کے کوئی ایسی کنفیوژنز ہیں، آپ نے صرف وہ کرنی ہے، تو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے فائدہ اٹھائیں سوال سے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں وہ سوال نہ ہو، آپ کے سوال کرنے سے مجھے پتہ چل جائے ہاں یہ بھی ایک بڑی کنفیوز چیز، ایسی ایمبیگیوس سی ہے، کنفیوز چیز ہے، تو ان کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ وہ ایک بہت اچھے اور یو نو ویل لرنڈ اسکالر ہیں، تو اس لیے آپ نے ایز اے فیملی اس کو سننا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ 8 بجے وہ سیشن شروع ہو جائے گا، اس سے پہلے اپنے آپ کو فری رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے عمل میں اور علم میں برکت دے، اور ہمارے پاس جو بھی یہاں پہ ہیں وہ چیٹ میں بالکل ایسا ہی ہے کہ کلاس اینڈ کر دیں۔ اچھا، کل انہوں نے لکھا ہے شازیہ نے کہ کل اپنے بچوں، بہوؤں اور آل فرینڈس کو ضرور شامل کریں۔ دس کانسیپٹ ول بی صدقہ جاریہ فار یو ایز دے ول انڈرسٹینڈ اینڈ لرن اباؤٹ قربانی فار ایور وچ یو مائٹ نیور ایکسپلین۔ ایگزیکٹلی، ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بتا بھی دیں نا تو وہ ہماری قربانیاں دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، وہ ہماری قربانیاں کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا قربانیاں کر رہے ہیں ہم، ہماری چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بڑی قربانیوں کی طرف کون رہنمائی کرے گا؟ اسکالرس کریں گے، اور پھر ان کو ہماری قربانیاں بھی نظر آ جائیں گی، ان کو بھی پتہ چل جائے گا ہاں امی نے بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائزز کی ہیں، ابو نے بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائزز کی ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم نے کمپرومائز کیا نا، قربانی دی، بیٹے نے قربانی دی، تو ایک بہترین میسج ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ضرور ڈسکس کروں گی، تو یو ہیو ٹو اٹینڈ، اور سب لوگوں نے اس کو میک شور کرنا ہے کہ سیشن کو آپ کے گروپ میں یہ شیئر ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ واٹس ایپ چینل پہ بھی یہ شیئر ہو گیا ہے، آج بھی شیئر ہو جائے گا، کل بھی شیئر ہو جائے گا۔ تو جو بھی آپ کو اس میں سے اچھا لگ رہا ہے کہ یہ والی پوسٹ میں شیئر کر دوں، یہ والا ریمائنڈر میں شیئر کر دوں، تو کیونکہ ویڈیوز بھی ہیں اس میں، شارٹس بھی ہیں ان اسپیکر کی، وہ بھی آپ نے شیئر کرنا ہے، تو اس کو آپ نے بتانا ہے کہ کس طریقے سے اس کو میں بچوں کے ساتھ، خاص طور پہ ان کی میں نے ریل چھوٹی چھوٹی ہم نے شارٹس بنائی ہوئی ہیں تاکہ بچوں کو تھوڑا سا انسپائر کر سکیں، اور ان کی ڈیٹیلز بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا جو ہے وہ جی بالکل وہ نصیحہ فاؤنڈیشن کے وہ کو فاؤنڈر ہیں، نصیحہ انسٹیٹیوٹ کے، اور میری اپنی فیملی کا ان کے ساتھ جو ہے وہ کافی عرصے سے معاملہ ہے، اور ماشاءاللہ ڈراسٹک چینج آیا ہے فیملی میں، تو اس سے میں بہت انسپائر ہوں کہ کوئی استاد اپنے ان بچوں کا ذہن بدل دے، ان بچوں کی اپروچ بدل دے، تو وہ ہمیں کتنا جو ہے نا کتنی بڑی انسپریشن ہے ہمارے لیے، کہ بچے اور ہم خود بھی ساری زندگی ایک ہی طریقے پہ رہ رہے ہوتے ہیں، ہم نے کوئی علماء اور ہم کسی پیر مرشد کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہمیں وظیفوں پہ کچھ چیزوں پہ لگا کے رکھتے ہیں، ہماری زندگیاں ویسی کی ویسی رہتی ہیں، ایک مسئلے سے نکل کے دوسرے مسئلے پروڈکٹیو ہوتے ہی نہیں ہیں، تھاٹ پرووکنگ ہوتے ہی نہیں ہیں، موٹیویشنل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے خود وہ چینج دیکھا ہے ان لوگوں میں، کہ اب وہ ماشاءاللہ وہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہمیں اب ماشاءاللہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، سوچے اس لیول پہ اس طرح کی ٹریننگ ہوئی ہے، تو اس لیے وہ میرے لیے بہت ہی ہمارے اسٹیم گیسٹ ہیں۔ آئی وانٹ آل آف یو اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں آپ کو یہ ایک اور حدیث بتا دوں کہ جو کام آپ دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کام آپ کے کر رہا ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل میرا بیٹا بیمار ہے،
ٹھیک ہے؟ اب مجھے پتہ چلا کہ اب کوئی اور شخص بھی ہے جو بیمار ہے، جس کے پاس کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے، اب میرا بیٹا بھی بیمار ہے، تو میرے پاس آپشن ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں یا میں کسی اور کو دیکھوں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اگر میں دوسرے بھائی کی خدمت کرنے لگ جاؤں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا وہی مسئلہ یا میرے اس سے بھی بڑھ کے زیادہ مسئلے جو ہیں اگر میرے اور بھی ہوں گے، فائنینشلی بھی ہوں گے، ایموشنل مسئلے بھی ہوں گے، بچے کے مسئلے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ سب کے سب خود ہی ہینڈل کریں گے، کیونکہ میں کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ گئی ہوں، تو جو کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگتا ہے اس کی مدد میں کون لگتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اب جس کی مدد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر دے وہ مجھ سے بیٹر ہی ہوگی نا، کہ میں کوئی کام کروں، امی آ کے کہیں کہ بیٹا چلو ہٹو میں یہ کام کرتی ہوں تمہارا، میں کہوں گی واہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، آپ نے دعوت سنبھال لی میری، مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے کام کروں گا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹے کو تو میں خود ہی دیکھوں گی، وہ جانے اس کا کام جانے، مجھے اس کے کیا، مجھے تو وہ کوئی میرا ہے کوئی تھرڈ کزن تو فورتھ کزن یا فورتھ رشتے کوئی ایسا دور کا رشتے دار۔ تو اس لیے جو چیز اپنے لیے چاہیے نا کہ میرے بچوں میں وہ منتقل ہو جائے، میری زندگی میں وہ آ جائے، دوسروں کے لیے کرنا شروع کر دیں، دوسرے گروپ ممبرس کی خیر کرنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر میں اس کو کنورٹ کر دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہے وہ موت پہ اور موت کے بعد کی چیزوں کے اس پہ ہوگا، وہ ایک ہمارے لیے اچھا ریمائنڈر ہے جس کو میں ذرا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو جو ہے نا سیریسلی ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، ورنہ یہ 5 منٹ کی ہے پیراگراف جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہاں ہم کیسے موت ہوگی، کیا ہوگا، یہ قرآن میں کیا بتایا ہوا ہے، لیکن اس کو میں یوٹیلائز کرنا چاہ رہی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو نیکسٹ ویک ہم تھوڑا سا موت کے بارے میں پڑھیں گے، ہم تھوڑا موت کو دیکھیں گے، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے جو کہ حقیقت ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، آدھے گھنٹے بعد بھی ہم میں سے کوئی بھی مرا ہو سکتا ہے، اگلے دن بھی مرا ہوا ہو سکتا ہے، اگلے سال بھی، اتنی ریئل کوئی چیز ہو، اتنی فیکچول کوئی چیز ہو، اتنی سرٹن کوئی چیز ہو اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہوں، ہم اس کو کنسیڈر ہی نہ کر رہے ہوں، سوچیں آپ۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے، تھوڑا سا میں اپنا خود اس میں ایکسٹرا جو ہے وہ بیان دوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کل کا ریمائنڈر ہے آپ کے لیے، سیٹرڈے کو جو ہمارا حدیث سیشن ہوگا یا سنڈے کو ہوگا، وہ بھی میں آپ کے واٹس ایپ چینل پہ اس کی اپڈیٹس آ جائیں گی، وہاں سے اپڈیٹس لے لیا کریں آپ۔ تو وہ ٹائمنگز رات کے لیے پول میرے خیال سے زیادہ لوگوں نے اگری کیا تھا، رات کے 9 بجے کے قریب، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں جو اسپیکر ہیں شی از ون آف مائی اسٹوڈنٹس، تو میں ان سے پوچھتی ہوں اگر وہ اویلیبل ہیں اس ٹائم پہ، فیزیبل ہے ان کے لیے وہ ٹائم، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رات میں حدیث سیشن جو ہے وہ کر لیں گی، اور وہ پی پی ٹی کے تھرو کریں گی، پاور پوائنٹ ہوگا تو اس میں آپ کے سامنے چیزیں بھی آ رہی ہوں گی اور وہ خود بھی بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بھی میں فائنل آپ کو بتا دوں گی۔ کل کے لیے البتہ آپ لوگوں کے لیے ابھی سے کنفرم ہے 8 PM، اور ہمارے پاس شیخ یاسین ہیں جو کہ گریجویٹ لمس کے ہیں، اور وہ ایک فاؤنڈیشن ہے، انسٹیٹیوٹ ہے نصیحہ، اس کے کو فاؤنڈر ہیں، تو ان کا کل لیکچر ہے فلسفہ قربانی اور سورہ فجر کی کچھ آیات وہ ڈسکشن کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں نے سوال ہی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، سوال کی ڈسکشن ہوگی، اگر آپ کے پاس کوئی جینوئن سوال ہے، کوئی ریلیٹڈ سوال ہے تو ضرور کریے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔